سماعت فرمائیے اس سلسلے کا دوسرا محاضرہ فقہ اسلامی کے امتیازی خصائص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے فقہ اسلامی کے امتیازی خصائص۔ فقہ اسلامی ایک ایسا نظام قانون ہے جس کی اساس اور جڑیں شریعت الہی میں ہیں، جس کے ثمرات اور برکات سے انسانی زندگی کا ہر پہلو مستفید اور متمتع ہوتا ہے، جس نے کم و بیش 1200 سال تک دنیا کے انتہائی متمدن اور مہذب علاقوں کو قانونی، انتظامی اور ادارتی رہنمائی فراہم کی، جس نے نہ صرف ماضی میں اربوں انسانوں کی زندگیوں کو منظم کیا، بلکہ آج بھی وہ زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں 1 ارب 20 کروڑ انسانوں کو رہنمائی اور تنظیم فراہم کر رہا ہے۔ یہ نظام قانون جس میں ایک لمحے کے لیے بھی خلا پیدا نہیں ہوا، اپنے روز آغاز سے آج تک کئی اعتبار سے نافذ العمل ہے۔ اگرچہ ایک مسلمان اس بات کو دکھ کے ساتھ نوٹ کرتا ہے کہ اسلامی شریعت یا اسلامی فقہ کے بعض میدان اور پہلو ایسے ہیں جن پر آج مسلمان عمل درآمد نہیں کر رہے، لیکن ہمیں امید ہے، بطور ایک مسلمان کے اس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ہماری زندگی کے تمام پہلو اور زندگی کے تمام گوشے اسلامی شریعت کی رہنمائی سے مستنیر ہوں گے اور اسلامی فقہ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ان کی تنظیم نو کی جائے گی۔ اس کے باوجود ہماری زندگی کے بہت سے پہلو اب بھی ایسے ہیں جو شریعت کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں، جن کی تنظیم نو اسلامی فقہ کے اصولوں کی روشنی میں ہو رہی ہے، اور مسلمان اپنے بہت سے روزمرہ کے معاملات فقہ اسلامی کے ان احکام کی روشنی میں انجام دے رہے ہیں۔ عبادات فقہ اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے۔ عبادات کے تمام معاملات، عبادات سے متعلق تمام سرگرمیاں فقہ اسلامی کے احکام کے مطابق انجام پا رہی ہیں۔ شخصی قوانین، نکاح، طلاق، وراثت، وصیت، افراد خاندان کے درمیان تعلقات اور روابط، ماں باپ اور اولاد کے درمیان روابط، رشتہ داروں کے درمیان روابط، یہ سارے معاملات آج بھی بہت حد تک اسلامی شریعت کے احکام کے مطابق انجام پا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے انفرادی معاملات، خرید و فروخت، تجارت، لین دین، میل جول، دو جنسوں کے درمیان مراسم اور روابط، لباس، خوراک اور حلال و حرام کے بہت سے احکام پر مسلمان آج بھی عمل پیرا ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے فقہ اسلامی کا مطالعہ کسی مردہ قانون کا مطالعہ نہیں ہے، یہ کسی ماضی کے ورثے کا مطالعہ نہیں ہے، یہ کسی تاریخ کے ایسے شعبے کا مطالعہ نہیں ہے جس کا تعلق ماضی سے ہو، جو محض قوموں کی یادداشت کو بیدار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہو، جو لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کیا جاتا ہو، جس کی وجہ سے ماضی سے مسلمانوں کا رشتہ جڑتا ہو۔ محض یہ بات نہیں ہے۔ فقہ اسلامی کا مطالعہ ایک زندہ، ایک وائبرنٹ قانون کے طور پر مسلمان کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے آج بھی زندگی کے بہت سے حصوں میں یہ ایک زندہ، نافذ العمل اور زندگی کی روح سے بھرپور اور متحرک قانون ہے۔ پہلے دن کی گفتگو میں نے بعض قدیم قوانین کا ذکر کیا تھا۔ حموربی کا قانون دنیا کا قدیم ترین قانون بتایا جاتا ہے۔ رومن لا، جس پر اہل مغرب کو بڑا فخر ہے، یہودی لا، ہندوؤں کا منو شاستر، یہ سب قوانین اکثر و بیشتر مردہ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض قوانین آج زندگی کھو چکے ہیں، آج ان کا تذکرہ قدیم کتابوں میں، علم آثار میں
اور آرکیالوجی میں ملتا ہے، کوئی دو انسان ایسے نہیں ملیں گے جو آج حموربی کے قانون کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوں۔ دنیا کا کوئی ایک گاؤں بھی ایسا نہیں ہے جہاں آج معاملات اس رومن لا کے مطابق طے ہو رہے ہوں جو رومن لا جسٹینین نے تیار کرایا تھا۔ یہی حال بڑی حد تک دوسرے قوانین کا ہے۔ اسلامی قانون ایک زندہ قانون موجود ہے، کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کے بڑے حصے اس قانون سے منظم و مرتب ہو رہے ہیں، لیکن اس قانون میں اور دنیا کے بہت سے قوانین میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ اگر آپ انگریزی، فرانسیسی یا دنیا کے دوسرے متمدن قوانین جن کو ان کے ماننے والے متمدن سمجھتے اور کہتے ہیں ان کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قانون میں ایک چیز قدر مشترک ہے جو دنیا کے ہر قانون میں پائی جاتی ہے۔ یہ قدر مشترک وہ ہے جس سے قانون کا قانون ہونا پتہ چلتا ہے، جس سے قانون کی ماہیت کا پتہ چلتا ہے، جس سے قانون کی حقیقت کا تعین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قانون اور اخلاق میں امتیاز واقع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قانون اور غیر قانون میں تمیز ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ان کے ہاں قانون کی تعریف میں شامل ہے، یعنی قانون وہ ہے جو کسی بالادست حکمراں یا با اختیار فرما روا نے اپنے ماتحتوں کو دیا ہو اور ملک کی عدالتیں اس کو تسلیم کرتی ہیں۔ اس کو مغرب کی دنیا میں قانون کہتے ہیں۔ ایک مشہور مغربی قانون داں گزرا ہے جان آسٹن، اس نے قانون کی تعریف کی ہے کہ لا از دا کمانڈ آف دی ساورن، کہ ساورن یعنی حاکم اعلیٰ کا حکم قانون ہے۔ ایک اور ماضی قریب کا مشہور انگریز قانون داں، اس نے قانون کا ایک پازیٹو تصور پیش کیا، یعنی کیلسن، کہ قانون وہ ہے جسے فی الوقت اور بالفعل کسی علاقے کے حکمراں اور عدالتیں قانون کے طور پر تسلیم کرتی ہیں۔ یہ قانون کی تعریف تقریباً دنیا کے ہر نظام میں پائی جاتی ہے۔ جو چیز اس تعریف پہ پوری نہیں اترتی وہ قانون نہیں ہے، اور جو چیز اس تعریف پہ پوری اترتی ہے وہ قانون ہے۔ اس روشنی میں آپ قوانین کا جائزہ لیں، کسی قانون کی لائبریری میں جا کے دیکھیں تو آپ کو 3 طرح کی کتابیں نظر آئیں گی۔ یا تو وہ کتابیں ہیں جن کو اسٹیچوٹری لا کہا جاتا ہے، جو کسی پارلیمنٹ یا کسی قانون ساز ادارے نے قوانین بنائے ہیں، یا کسی حاکم اعلیٰ نے بطور آرڈیننس یا بطور فرمان کے اس کو جاری کیا ہے۔ بہت سے قوانین اس نوعیت کے ہیں، یا وہ اس نوعیت کے قوانین ہیں کہ کتابیں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک قانون کی وہ شرح ہے۔ آپ لا کی لائبریری میں جا کے دیکھیں تو ایک مثلا انڈین پینل کوڈ رکھا ہوا ہے، ایک انڈین پینل کوڈ کی 10 جلدوں میں 8 جلدوں میں شرح رکھی ہوئی ہے، ایک لمیٹیشنز ایکٹ رکھا ہے، لمیٹیشنز ایکٹ کی شرح ہے، ایک مثال کے طور پہ سول پروسیجر یا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، ایک اس کی شرح ہے۔ یہ 2 قسم کی کتابیں آپ کو قانون کی کتابوں میں ملیں گی۔ تیسری قسم کی کتابیں آپ کو قانون کتابوں میں اس کی ملیں گی کہ کسی ماضی کے سابقہ قانون یا کسی مردہ قانونی روایت کو کسی نے آج سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہو۔ رومن لا پہ کتابیں ملیں گی، ہندو لا پر ہندو مصنفین نے بہت سی کتابیں لکھ دی ہیں، یہودیوں نے جیوش لا پر کتابیں لکھی ہیں۔ یہ ایک ماضی کے ورثے کا مطالعہ ہے، ماضی کے ایک ذخیرے کو آج کے انداز میں انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ فقہ اسلامی کی کتابیں ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آتی، نہ وہ کسی بادشاہ یا فرما روا کا دیا ہوا چارٹر یا آرڈیننس ہے۔ فقہ کی کوئی کتاب کسی بھی مسلک یا کسی بھی فقہی مسلک کی یا مذہب کی ہو، وہ کسی حکمراں یا فرما روا کی عطا کردہ نہیں ہے، حتیٰ کہ خلفاء راشدین کی عطا کردہ بھی نہیں۔ خلفاء راشدین جن سے بہتر فرما روا، جن سے زیادہ عادل اور خدا ترس حکمران دنیا نے نہیں دیکھا، یہ ان کا عطا کرتا بھی نہیں ہے، یہ کسی پارلیمنٹ کا دیا ہوا بھی نہیں ہے۔ کوئی فقہ کتاب یا فقہ کا کوئی حکم جس پر آج مسلمان عمل کرتے ہیں وہ کسی پارلیمنٹ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے رکوع میں جاتے ہیں، کچھ ہاتھ اٹھائے بغیر جاتے ہیں، کچھ لوگ آمین زور سے کہتے ہیں، کچھ آمین آہستہ سے کہتے ہیں،
لیکن جو لوگ آمین آہستہ سے کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہتے کہ کسی پارلیمنٹ نے ریزولوشن کیا تھا کہ مسلمان آہستہ سے آمین کہا کریں. جو زور سے کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہتے کہ کسی فرما روا نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ آمین زور سے کہا کریں. اس لیے مسلمانوں کا قانون نہ کسی فرما روا کا دیا ہوا ہے نہ کسی قانون ساز ادارے کا دیا ہوا ہے. کوئی ایک کتاب بھی آپ کو فقہ کے ادب میں ایسی نہیں ملے گی ابتدائی 1200 سال تک جو کسی حکمراں یا کسی سرکاری ادارے نے دی ہو. جب سرے سے قانون دیا ہی نہیں تو ایسے قانون کی شرح کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. لہذا جو دوسری کیٹیگری میں نے بتائی تھی کہ قانون کی شرحیں اور کمنٹریز ہیں، اسلامی قانون کسی سرکاری قانون کی شرح بھی نہیں ہے. اسلامی قانون کسی مردہ قانون کا مطالعہ بھی نہیں ہے. جس زمانے میں جن لوگوں نے لکھا انہوں نے اس کو زندہ قانون کے طور پر لکھا، اور جب لکھا وہ اسی وقت اسی لمحے بلکہ اس سے پہلے سے وہ لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن گیا. جس شخص نے جو کتاب لکھی، امام مالک نے جب موطا لکھی تو امام مالک کی موطا میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ پہلے سے لوگوں کی زندگیوں میں جاری اور ساری تھے، اور اگر نہیں تھے تو امام مالک کے موطا لکھنے کے بعد جاری اور ساری ہو گئے. اس لیے وہ ایک لمحے کے لیے بھی مردہ قانون نہیں تھا. یہ تو تھا کہ مسلمانوں نے کمزوری سے کوئی ایک پہلو پہ عمل چھوڑ دیا، دوسرے پہلو پر عمل چھوڑ دیا. مسلمان اس کمزوری کا اعتراف بھی کرتے رہے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مردہ قانون کبھی نہیں رہا. یہ خصوصیت ایسی ہے جو ہر شخص کو نظر آ سکتی ہے، اور ہر شخص اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ وہ خصوصیت ہے جو دنیا کے تمام قوانین سے اسلامی قانون کو یا فقہ کو ممیز کرتی ہے. یہ خصوصیت آزادی اور حریت کی خصوصیت ہے. اسلامی قانون دنیا کا واحد قانون ہے جو حکمرانوں اور فرما رواؤں کے اثرات اور رسوخ سے آزاد رہا ہے. اس کی تمام تر ترقی اور پیش رفت، اس کی ساری توسیع، اس میں ساری گہرائی اور گہرائی جو پیدا ہوئی ہے وہ سب کی سب غیر سرکاری کاوشوں کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں کبھی بھی قانون ساز ادارے کا وجود نہیں رہا. ایسا قانون ساز ادارہ جیسے آج دنیا کے بہت سے نظاموں میں پائے جاتے ہیں. آج برطانیہ میں ایک پارلیمنٹ ہے جو برطانوی لوگوں کے لیے قانون بناتی ہے. اچھا یا برا لوگ اس کو مانتے ہیں. امریکہ میں کانگریس ہے جو امریکی قوم کے لیے قانون بناتی ہے. ایسی کوئی کانگریس یا ایسی کوئی پارلیمنٹ کسی اسلامی دور میں نظر نہیں آتی. مسلمانوں میں پھر قانون سازی پرائیویٹ طور پہ کیسے ہوئی؟ یہ بڑی دلچسپ اور اہم بات ہے، اور یہ ہر مسلمان صاحب علم کے ذہن میں رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد بنایا ہے. سیدنا عمر فاروق نے حکم دیا تھا اور اس حکم نامے میں یہ جملہ تحریر فرمایا تھا کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنایا ہے جبکہ وہ تو آزاد پیدا ہوئے تھے، ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جانا تھا. تم نے غلام کب سے بنایا ہے؟ لہذا ہر انسان اگر آزاد ہے اور ہر انسان صاحب کرامت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اگر ہر انسان ایک دوسرے کے برابر ہے، الناس سواسیۃ کاسنان المشط، جیسے کنگھی کے دانے برابر ہوتے ہیں اس طرح ہر انسان اگر برابر ہے تو پھر اس برابری کا تقاضا یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہو، سب کے لیے یکساں ہو. اگر قانون ایک اور یکساں نہیں ہے تو برابری نہیں ہو سکتی، اور اگر برابری نہیں ہو سکتی تو کرامت آدم نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور مسٹر اے ایک دوسرے کے برابر نہ ہوں لیکن کرامت ہم دونوں کو حاصل ہو. جو مجھ سے اونچا ہے اس کو کرامت زیادہ حاصل ہوگی، میں نیچا ہوں مجھے کرامت کم حاصل ہوگی. انسانی عزت اور کرامت یا انسانی ڈگنیٹی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب قانون کی نظر میں سارے انسان برابر ہو. اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کرے گا، یہ ایک واضح بات ہے. قانون کی نظر میں برابری جب ہو سکتی ہے جب سارے انسان ایک قانون کے پابند ہوں. اگر سارے انسان ایک قانون کے پابند نہیں ہیں تو پھر قانون کی نظر میں برابری نہیں ہو سکتی. سب انسان ایک قانون کے پابند اسی وقت ہو سکتے ہیں جب قانون کا ماخذ ماورائے انسانی ذریعہ ہو. اگر قانون کچھ انسان دوسرے انسانوں کے لیے بناتے ہیں تو قانون بنانے والے برتر ہوں گے اور قانون کو قبول کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے زیر دست ہوں گے. جو قانون بنائے گا
وہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گا، وہ اپنے مقاصد اور مفاد کے لیے بنائے گا. یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں. لہذا اسلام کی شریعت نے ایک ایسا خودکار نظام وضع کر دیا کہ جس میں قانون اور نظام، دستور اور آئین اور ان کے بنیادی تصورات اور احکام انسانوں کے فیصلے سے ماورا ہے. قانون کے بنیادی اصول، قانون کے بنیادی احکام اور تصورات وہ سب کے سب قرآن پاک میں موجود ہیں. آج علم اصول قانون کا ایک شعبہ ہے جو ابھی پچھلے 30-40 سال سے سامنے آیا ہے. اس کو کہتے ہیں میٹا جورسپروڈنس. میٹا جورسپروڈنس کے معنی یہ ہیں کہ اصول قانون کی میٹا فزکس، کہ اصول قانون سے ماورا جو اعلیٰ اخلاقی اور فکری تصورات ہیں جن پر اصول قانون کا دار و مدار ہے وہ کیا ہے. پھر اصول قانون پر قانون کا دار و مدار ہے. گویا میٹا جورسپروڈنس پر مغربی دنیا اب پچھلے 30-40 سال سے آئی ہے. اس سے پہلے میٹا جورسپروڈنس کا تصور مغربی دنیا میں نہیں تھا. اس کے برعکس میٹا جورسپروڈنس کے تصورات سارے کے سارے قرآن پاک میں موجود ہیں. قرآن پاک نے ان تمام بنیادی سوالات کا جواب دے دیا ہے جن پر جورسپروڈنس کی اساس ہوتی ہے. اور جورسپروڈنس کی بنیاد پر، جیسا کہ کل تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، فقہ اسلامی کے جزیات اور فروعی احکام نکلے ہیں. ان کا ماخذ وہ بنیادی قوانین ہیں جن سے کام لے کر قرآن و سنت سے احکام معلوم کیے جا سکیں. لہذا قرآن مجید نے بنیادی سوالات تو طے کر دیے. سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بنیادی سوالات میں جہاں جہاں انسان کی عقل کے بھٹکنے کا امکان تھا، غلط فہمی کا امکان تھا، ان کا جواب بھی دے دیا. اب مزید تفصیلات طے کرنے کا یا مزید جزئی مسائل کے جواب دینے کا فریضہ بھی کسی بادشاہ یا حکمران کو سپرد نہیں کیا گیا. نہ یہ کام کسی فرمانروا نے کیا، نہ بادشاہ نے، نہ خلیفہ نے، نہ حکمران نے، نہ پارلیمنٹ نے. اس میں سرکار اور دربار کا کبھی کوئی دخل نہیں رہا. یہ کام امت کے اور امت کے اہل علم کے کرنے کا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. امت کا کام یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، قرآن و سنت کے احکام کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو منظم کرے. اور اگر کسی شخص یا گروہ یا جماعت کو کسی معاملے میں تأمل ہو کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت کی فہم کیا کہتی ہے، تو وہ اہل علم سے جا کے معلوم کرے. اور جو اہل علم ایسے ہوں جن کے دین اور علم پر، جن کے علم اور دین دونوں پر اعتماد ہو، علم اور تقوی پر اعتماد ہو، ان کی بات مان لی جائے. چنانچہ اسی نظام کے تحت فقہاء اسلام نے اور علماء اسلام نے اس ذمہ داری کو انجام دینا شروع کیا. جن جن حضرات کے فقہی آراء کی مسلمانوں میں ماضی میں پیروی کی گئی یا آج پیروی کی جا رہی ہے، ان میں سے کوئی بھی کسی سرکاری منصب کا حامل نہیں تھا. امام مالک نے موطا لکھی، امام مالک نے بہت سے فقہی اور قانونی مسائل کے جوابات دیے. امام مالک کے جوابات اور امام مالک کی رولنگز پر دنیا اسلام کے بہت بڑے حصے میں ان کے زمانے سے عمل ہو رہا ہے. امام مالک سے محبت اور عقیدت کی کیفیت یہ تھی کہ لوگ 6 مہینے کی مسافت طے کر کے امام مالک سے مسائل معلوم کرنے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص 6 مہینے کی مسافت طے کر کے اسپین سے اونٹ پر سوار ہو کے پہلے مراکش پہنچا. ظاہر کشتی میں مراکش گیا ہوگا. مراکش سے اونٹ پہ سوار ہو کے تونس، الجیریا، لیبیا، مصر، صحرائے سینا سے میں پورا جزیرہ عرب کا آدھا حصہ یہ سب کراس کرتے ہوئے مدینہ پہنچا اور کہا کہ مجھے اہل اندلس نے آپ سے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اہل اندلس کی امام مالک سے عقیدت کی کیا کیفیت ہوگی اور امام مالک کے فتاوی اور ارشادات اور اجتہادات پر کتنی شدت سے اہل اندلس اور اہل مغرب عمل کرتے ہوں گے. کیا امام مالک کسی علاقے کے فرمانروا تھے؟ کیا امام مالک کو کسی حکمران نے، خلیفہ نے مقرر کیا تھا کہ آپ قوانین بنائیں؟ کیا امام مالک کسی پارلیمنٹ کے رکن تھے؟ کیا امام مالک کسی کانگریس کے ممبر تھے؟ ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی. امام مالک ایک پرائیویٹ شہری تھے، ایک بالکل غیر سرکاری حیثیت رکھتے تھے. ان کا جو درجہ اللہ نے دیا وہ علم و فضل اور تقوی کی وجہ سے تھا.
علم اور تقوی کے علاوہ کوئی دنیاوی منصب یا عہدہ یا اختیار ان کو حاصل نہیں تھا. لیکن ان کے زمانے مبارک میں 6 مہینے کا لوگ سفر کر کے آیا کرتے تھے اور ان سے مسائل پوچھ کر اس پر عمل کیا کرتے تھے. عدالتیں بھی عمل کرتی تھی، افراد بھی کرتے تھے، حکمران بھی کرتے تھے. امام اوزاعی امام اہل شام کہلاتے ہیں، بیروت میں رہتے تھے اور ایک زمانے پورا شام جس میں موجودہ زمانے کا فلسطین، لبنان، اردن اور شام اور سعودی عرب کا کچھ حصہ بھی شامل تھا، یہ پورا علاقہ امام اوزاعی کے اجتہادات کی پیروی کرتا تھا. یہاں تک کہ حکمرانوں کو جب ضرورت پڑتی تھی وہ امام اوزاعی سے فتویٰ معلوم کر کے اس پر عمل کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید کو کسی ایسے معاملے میں جو بین الاقوامی قانون سے متعلق تھا، جس میں ایک غیر قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا تھا، انٹرنیشنل ٹرانزیکشن قسم کی چیز تھی، اس نے امام اوزاعی کو بھیجا. امام اوزاعی نے جو رائے دی اس کے مطابق ہارون نے عمل کیا. کیا امام اوزاعی وزیر خارجہ تھے؟ کیا امام اوزاعی وزیر قانون تھے؟ کیا امام اوزاعی چیف جسٹس تھے؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں تھے. امام اوزاعی ایک شہری تھے جیسے بہت سے شہری ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کی آج دنیا کے بڑی تعداد میں مسلمان پیروی کر رہے ہیں. مسلمانوں میں اکثریت امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کے پیروکاروں کی ہے. امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں تھا. امام جعفر صادق، امام زید بن علی، یہ سب حضرات پرائیویٹ شہری تھے. طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی شخص کو کوئی مسئلہ پیش آئے، وہ ان میں سے جس فقیہ یا جس مجتہد کے علم اور تقوی پر بھروسہ رکھتا ہو اس کے پاس جائے، اس سے جا کے معلوم کر لے، اور جو اجتہاد یا جو فتویٰ وہ بتائیں اس فتوے کے مطابق لوگ عمل کیا کرتے تھے. آج بھی یہی ہوتا ہے، آپ بھی یہی کرتے ہیں، میں بھی یہی کرتا ہوں. جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جس میں کسی فقہی رہنمائی یا شریعت کی کسی تعبیر کی ضرورت ہو، تو آپ یا میں کسی وزیر قانون کے پاس نہیں جاتے، کسی عدلیہ کے افسر کے پاس نہیں جاتے، کسی پارلیمنٹ کے ممبر کے پاس نہیں جاتے. ہم کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جس کے علم اور تقوی پہ ہمیں اعتماد ہو. بعض اوقات علم پہ اعتماد ہوتا ہے، تقوی پہ اعتماد نہیں ہوتا. بعض اوقات تقوی پہ اعتماد ہوتا ہے، علم پہ اعتماد نہیں ہوتا. آپ نے بہت بڑے بڑے بزرگ دیکھے ہوں گے جن کی ساری زندگی شریعت کے اتباع میں گزری، لیکن ان کے پاس وہ علم نہیں ہوتا جو رہنمائی دے سکے. لوگ ان کے پاس نہیں جاتے. بعض اوقات ایسے صاحب علم ہوتے ہیں کہ جن کے علم کا دوست دشمن سب اعتراف کرتے ہیں، لیکن ان کے تقوی پہ بھروسہ نہیں ہوتا، ان کے پاس بھی نہیں جاتے. جن کے پاس دونوں چیزیں ہوں ان سے جا کے آج بھی لوگ رہنمائی لیتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس طرح فقہ اسلامی پر عمل درآمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے شروع ہوا. ایک اعتبار سے حضور کے زمانے میں بھی اس پر عمل درآمد ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانا ہو تو جس صحابی یا جس مسلمان کو ضرورت پڑتی تھی وہ اہل علم سے پوچھا کرتا تھا. اس کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں، ایک دو نہیں درجنوں بلکہ شاید سینکڑوں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما نہ ہونے کی صورت میں لوگوں نے، ضرورت مندوں نے صحابہ کرام میں ان حضرات سے پوچھا جو علم اور فہم میں زیادہ ممتاز تھے. تقوی میں تو سب برابر تھے لیکن علم میں مدارج اور درجات تھے، اس لیے جس کے علم پر زیادہ اعتماد ہوتا تھا ان سے پوچھا کرتے تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے علم کی گواہی دی تاکہ لوگ ان سے پوچھا کریں. اس طریقے سے فقہ اسلامی اور شریعت اسلامی پر عمل درآمد کوئی 1200 سال تک ہوتا رہا. ان 1200 سالوں میں کبھی بھی کسی حکمراں یا فرما روا کو شریعت کے کسی جزوی حکم پر بھی اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ملی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، کوشش کی لوگوں نے. بعض لوگوں نے اچھے ارادے سے کوشش کی، بعض نے غلط ارادے سے کوشش کی. نہ اچھے ارادے کی کوشش کو مسلمان فقہاء نے کامیاب ہونے دیا، نہ برے ارادے سے کوشش کرنے والوں کو کامیاب ہونے دیا. اچھے ارادے سے کوشش ایک مرتبہ ہارون رشید نے کی. ہارون الرشید نے امام مالک سے ملاقات کی. جب وہ حج کے لیے حجاز گیا، امام مالک سے ملنے کے لیے گیا. حکمراں ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ منصور نے غالباً یا ہارون نے، ان میں سے کسی ایک نے ملاقات کے وقت درخواست کی، ہاں غالباً ہارون تھا، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے 2 بیٹوں کے لیے، امین اور مامون کے لیے، کوئی الگ سے حلقہ درس قائم کریں. امام مالک نے فرمایا کہ العلم یؤتی ولا یاتی،
علم کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا ہے، علم کسی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا. میرا درس ہوتا ہے، وہ بھی آ کے بیٹھے. امام مالک نے ہارون رشید کے اس درخواست کو قبول نہیں کیا جو خود ان سے ملاقات کے لیے کیا تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہارون رشید نے کسی بدنیتی سے یہ فیصلہ کیا ہوگا یا رائے قائم کی ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے. نیک نیتی سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا اسلام میں جو اس وقت اسپین سے لے کر اور ملتان تک پھیلی ہوئی تھی، مختلف قاضی مختلف فتووں کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں. کوئی کسی مجتہد کی رائے پر فتویٰ دے رہا ہے، کوئی کسی مجتہد کی رائے پر فیصلہ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ چیز آگے چل کے کسی غلط فہمی یا الجھن کا ذریعہ بنے. تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ تمام قاضی صاحبان کو کسی ایک اجتہاد کا پابند کر دیا جائے؟ میرے خیال میں یہ بڑی نیک نیتی سے اس نے سوچا ہوگا. اس نے غور کیا تو اس کو پتا چلا کہ امام مالک نے ایک کتاب بھی تحریر فرمائی ہے. وہ اپنے زمانے کے جید ترین ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ میں شمار ہوتے ہیں. اس لیے اگر ان کی کتاب موطا کو معیار بنا دیا جائے اور موطا امام مالک کو پوری سلطنت اسلامیہ کے لیے قانون کے طور پر نافذ کر دیا جائے تو شاید یہ بہتر ہو، امت کی وحدت کے لیے، فیصلوں اور قوانین کی ہم آہنگی کے لیے اور عدالتی کام کی یکجہتی کے لیے. اگر کسی شخص میں 1/100000 بھی دنیا داری ہوتی، میں جب غور کرتا ہوں مجھے بڑا اثر ہوتا ہے اس پر. اگر امام مالک میں 1/100000 بھی ایک دنیا داری کا شائبہ ہوتا تو اس سے بڑھ کے خوشی اور مسرت کی بات نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب، ان کے لکھے ہوئے اجتہادات، ان کے فتاوا، ان کے فہم شریعت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بطور قانون کے جاری کر دے اور ان کے فتاوا کے مطابق اسپین سے لے کر اور کشمیر تک فیصلے ہوا کریں، سائبیریا سے لے کر اور سوڈان تک ان کے اجتہادات کو قانون کا درجہ حاصل ہو جائے. امام مالک نے ایک لمحے کی بھی اس میں مہلت نہیں مانگی، فوراً کہا کہ امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں. آپ ایسا نہ کریں اس لیے کہ جتنے فقہا اور مجتہدین اجتہادات کر رہے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں یہ سب کے سب مختلف صحابہ کرام کے اسلوب اجتہاد کے پیروں ہیں. صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھا، اجتہاد کی تربیت پائی، شریعت پر غور و خوض کرنے کے آداب سیکھے اور وہ دنیا اسلام کے مختلف علاقوں میں جا کے بس گئے جہاں انہوں نے اپنے اپنے اسلوب کے مطابق لوگوں کو تیار کیا. اس لیے یہ ساری چیزیں بالآخر صحابہ کرام تک اور صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک پہنچتی ہیں. اس لیے آپ اس آزادی اور اس تفتح کو جو امت مسلمہ کو حاصل ہے محدود نہ کریں اور جس انداز سے کام چل رہا ہے اسی انداز سے چلنے میں. امام مالک نے اتفاق نہیں فرمایا اور قانون کی آزادی اور خود مختاری پر ایک ہلکا سا دھبا بھی نہیں آنے دیا. یہ فقہ اسلامی کی پہلی بنیادی خصوصیت ہے جس کو آپ حریت یا آزادی کہہ سکتے ہیں. آج دنیا میں دعویٰ ہے رول آف لا کا، رول آف لا کا دعویٰ ہے. دنیا کہتی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. امریکہ کے قانون دانوں کا ایک طویل عرصے تک یہ دعویٰ رہا کہ رول آف لا کا تصور سب سے پہلے دنیا کو انہوں نے دیا ہے. امریکی دستور کو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہو، امریکی دستور کی تشریحات یا تعبیرات جتنی امریکی ماہرین قانون نے لکھی ہیں اس میں وہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن از دا موسٹ پریشس ایکسپورٹ آف امریکہ، از دا موسٹ ویلیوبل ایکسپورٹ آف امریکہ، کہ امریکہ کی جتنی ایکسپورٹس ہیں ان میں سب سے قیمتی اور سب سے ویلیوبل ایکسپورٹ امریکہ کا دستور ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے دنیا کو ایک نیا تصور قانون کی بالادستی کا دیا ہے. قانون کی بالادستی وہ 3 چیزوں کو قرار دیتے ہیں. نمبر 1 کہ پورے ملک میں یا پوری ریاست میں ایک قانون ہو جو سب کے لیے ہو، یعنی یونیفارمٹی آف لا. دوسرے، اس یونیفارم قانون کو، یکساں قانون کو سب شہریوں پر نافذ کرنے کے لیے ایک اعلیٰ ترین با اختیار اور غیر جانبدار عدالت ہو. اے یونیفارم امپارشل انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم. دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں. تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شہری کو یکساں طور پر آزادی اور موقع ہو کہ اس عدالت کے سامنے جا کر اس قانون کے تحت اپنا حق فضول کر سکے اور دادرسی حاصل کر سکے. یہ 3 چیزیں
ان کے دعوے کے مطابق رول آف لا یعنی قانون کی بالادستی کے معیار ہیں۔ امریکہ کے نظام نے دنیا کو کتنا رول آف لا دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے بھی ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی افغانی سے پوچھیں، کسی عراقی سے پوچھیں اور مسلمانوں سے پوچھیں کہ امریکہ کتنا رول آف لا آپ کو دے رہا ہے، لوگ بتا دیں گے۔ لیکن رول آف لا اگر دنیا میں کسی قانون نے دیا ہے تو وہ اسلامی شریعت نے دیا ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ قانون کے ماتحت اور تابع ہونے میں حکمراں اور رعایا میں کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ قانون بنانے کے اختیار بھی حکمران سے لے لیا گیا۔ یہ دنیا کا کوئی قانون آج تک نہیں کر سکا۔ ہر فرمانروا اپنے مفاد کی خاطر قانون بناتا ہے، ہر بااثر آدمی اپنے مفاد کو قانون میں کے ذریعے بچانے کی اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صرف اسلامی شریعت ہے جو تمام بااثر طبقات کے مفادات سے بالا تر اور ماورا ہے۔ لہذا رول آف لا کا تصور یا قانون کی بالادستی کا تصور اگر حقیقی طور پر کسی نظام نے دیا ہے تو وہ صرف اسلامی شریعت ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان کے ہاں کمزور کے لیے الگ نظام تھا اور طاقتور کے لیے الگ نظام تھا۔ کمزور چوری کرتا تھا اس پر سزا جاری ہوتی تھی، اور بالادست اور طاقتور بااثر آدمی چوری کرتا تھا اس کو سزا سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ خدا کی قسم، پھر حضور نے قسم کھا کے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی سچا جانتے تھے، دشمن بھی دیانتدار سمجھتے تھے، قاتل بھی اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھوایا کرتے تھے، جو قتل کرنے کے لیے آتے تھے گھر پر ان کی امانتیں اسی گھر میں موجود ہوتی تھی۔ اس لیے حضور کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے مزید تاکید کے لیے قسم کھائی کہ وَأَيْمُ اللَّهِ، قسم ہے خدا کی اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو لَقَطَعْتُ يَدَهَا، میں اس کا ہاتھ کاٹنے میں تأمل نہ کرتا۔ یہ خصوصیت صرف فقہ اسلامی کو حاصل ہے، دنیا کے کسی اور قانون یا نظام کو کبھی حاصل نہیں رہی۔ تیسری خصوصیت فقہ اسلامی میں جامعیت ہے۔ جامعیت سے دو چیزیں مراد ہیں۔ جامعیت سے ایک مراد تو یہ ہے کہ انسانوں کی جتنی ضروریات ہیں، انسانوں کی زندگی میں جتنے پہلو ہیں، ان سب پہلوؤں کو منظم کرنے اور ان سب کے بارے میں رہنمائی کا سامان موجود ہو۔ اگر کوئی نظام کسی ایک پہلو میں رہنمائی دیتا ہے، بقیہ پہلوؤں کے بارے میں خاموش ہے، تو وہ مکمل اور جامع نظام نہیں ہے، وہ نہ مکمل ہے نہ جامع ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو ایک متکامل اور جامع شخصیت بنایا ہے۔ اس پوری شخصیت اور اس کے پہلوؤں کے درمیان ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم آہنگی ختم ہو جائے تو انسان پاگل ہو جائے گا۔ انسان اسی وقت تک ایک عاقل اور سیر انسان ہے جب تک اس کی پوری زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہم آہنگی موجود ہے۔ اگر جذبات کہیں جا رہے ہوں، عقل کہیں جا رہی ہو، تو انسان متوازن انسان نہیں رہتا۔ ایک لمحے کے لیے جذباتی اسٹیبلٹی ختم ہو جائے تو انسان ایک عقل مند انسان نہیں رہتا۔ اس لیے نظام وہ کامیاب ہو سکتا ہے جو انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں کو بیک وقت محیط ہو۔ اگر ایک پہلو سے ڈیل کرنے والا نظام ہو، کسی ایک پہلو کے بارے میں بحث کرتا ہو، تو وہ انسانی زندگی کو متکامل کامیابی نہیں دے سکتا، وہ حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہو سکتا، وہ حقیقت سے جزوی طور پر واقف ہوگا، کلی طور پر واقف نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی 100 منزلہ عمارت کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو اسلام آباد کا پورا لینڈ اسکیپ آپ کو کھلا اور صاف نظر آئے گا، پورے حسن سے آپ متمتع ہوں، اس لیے کہ بیک وقت پورا لینڈ اسکیپ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی 50 میٹر لمبا پائپ دے دے کہ اس پائپ میں آپ جھانک کے دیکھیں تو آپ کو بڑا تھوڑا حصہ نظر آئے گا، اور بقیہ پہلو وہ خوبصورت ہوں یا جو بھی ہوں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، اور وہ اتنا حصہ آپ کے سامنے رہے گا۔ یہی کیفیت ہے ان نظاموں میں جو شریعت کی رہنمائی سے ہٹ کر لوگوں نے دیے ہیں۔ شریعت نے انسان کو متکامل طور پر سامنے رکھا، انسان کی ٹوٹیلٹی، کلیت کو سامنے رکھ کر اس کا حل دیا، اس لیے اس کے سارے پہلو ایک دوسرے کے ساتھ متکامل ہیں، کوئی پہلو ایک دوسرے سے متعارض نہیں ہے۔ جب آپ تمام پہلوؤں کو الگ الگ ڈیل کریں گے
اور ہر پہلو کے بارے میں ایک الگ انداز سے رہنمائی آئے گی تو یہ رہنمائیاں آپس میں ٹکرائیں گی. جب ٹکرائیں گی تو کبھی ایک پہلو کو کوئی آدمی ترجیح دے گا، دوسرا آدمی دوسرے پہلو کو ترجیح دے گا. عقل اور نقل کی مثال میں ہم دیکھ چکے ہیں. کچھ مذاہب نے عقل کو ترجیح دی اور نقل کا دامن چھٹ گیا، کچھ مذاہب نے نقل کا ساتھ دیا اور عقل کا دامن چھٹ گیا. اس پر اجتہاد کے ضمن میں مزید بات ہوگی. اس لیے شریعت کی جامعیت کا پہلا مظہر تو یہ ہے. دوسرا مظہر یہ ہے کہ انسان کے مزاج مختلف ہیں. آپ کا مزاج اور ہے، میرا مزاج اور ہے. اگر قانون آپ کے مزاج کو سامنے رکھ کے بنایا گیا تو میرے مزاج سے جو مسائل پیدا ہوں گے اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اگر میرے مزاج کو سامنے رکھ کے بنایا گیا تو آپ کے مسائل کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اگر کسی جاہل قوم کو سامنے رکھ کے بنایا گیا تو پڑھی لکھی قوم کے مسائل کہاں سے آئیں گے؟ اس طرح سے آپ غور کریں تو آپ کو بیسیوں مثالیں ملیں گی. جب تک آسمانی شریعتیں مختلف علاقوں کے لیے الگ الگ تھیں اس وقت تک اللہ کی مشیت اور حکمت اس بات کی متقاضی رہی کہ اس خاص قوم کے مزاج، انداز طبیعت اور افتاد طبع کو پیش نظر رکھ کے قانون بنایا جائے. تورات کو آپ دیکھیں جو بنی اسرائیل کو منظم کرنے کے لیے دی گئی، بنی اسرائیل کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے اتاری گئی. بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں، قرآن سے بھی تائید ہوتی ہے، تورات سے بھی اور ان کی کتابوں سے بھی تائید ہوتی ہے کہ انتہائی سرکش قوم تھی. قانون کو توڑنا، احکام الہی کی نافرمانی کرنا، انحراف کے راستے ڈھونڈنا یہ یہودیوں پر ختم تھا. اس انحراف کی اتنی مثالیں ان کے اپنے ادب میں اور لٹریچر میں موجود ہیں کہ قرآن پاک سے حوالے دینے کی ضرورت نہیں. خود ان کے اعتراف کے بموجب انہوں نے پوری زندگی ہزارہ سال انحراف میں گزارے اور انبیاء علیہ السلام کو تنگ کیا. جو قوم یہ فخر کرتی ہو کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے قتل کیا ہے مسیح علیہ السلام کو، ہم نے پیغمبروں کو قتل، جو پیغمبروں کے قتل پر نعوذ باللہ اظہار فخر کرتی ہو اس کی سرکشی کا کیا کہنا؟ ایسی سرکش قوم کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے قوانین نازل فرمائے تو وہ سخت قوانین تھے. تورات کے قوانین سخت ہیں. آپ دیکھیں تورات میں آج بھی بعض احکام میں بڑی سختی ہے. یہاں تک کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کپڑے کو کاٹ دو، گندگی لگ جائے تو اتنے حصے کو کاٹ کر پھینک دو. دھونے کا کوئی سوال نہیں تھا. جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے تو اتنا رگڑو کہ خون نکل آئے، اس وقت تک پاک نہیں ہوگا. اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں جو ایک نافرمان اور سرکش قوم کو منضبط کرنے کے لیے ناگزیر تھے. یہ احکام ضروری تھے، اس لیے سخت احکام دیے گئے. تورات کے احکام پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں کو جب ایک زمانہ گزر گیا تو یہودیوں میں ایک حرفیت پسندی پیدا ہو گئی، ایک لٹرل انداز پیدا ہو گیا، ایک ظاہر پرستی پیدا ہو گئی کہ قانون کے اصل مقاصد کو نظر انداز کر دیا جائے، قانون کی اسپرٹ کو مجروح کر دیا جائے، لیکن اس کی ظاہری حیثیت پر عمل ہوتا رہے. آپ دنیا کو دھوکہ دے سکیں کہ آپ قانون پر عمل کر رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن صرف عبادت میں گزارو اور کوئی دنیاوی کام نہ کرو. یہ بھی اس تربیت کا ایک حصہ تھا جو اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتے تھے. خاص طور پر چونکہ ایسے علاقے میں آباد تھے جہاں سمندر اور دریا بہت کثرت سے ہیں تو مچھلیوں کا بڑا شوق تھا، تو حکم دیا کہ 7ویں دن کچھ کام نہ کرو، شکار بھی نہ کرو. اب انہوں نے کیا کیا کہ تمام دریاؤں سے، تالابوں سے چھوٹی چھوٹی نہریں کھودیں، اپنے ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے اور یہ کوشش کی کہ مچھلی از خود چلتی ہوئی ان کے تالاب میں آ جائے. جب تالاب میں آ جائے تو اس کو بند کر دیا جائے اور گویا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ دیا جائے کہ سرکار ہم نے تو شکار نہیں کیا تھا، مچھلی خود ہی چل کے آ گئی تھی. قرآن پاک میں اس کی تفصیل ہے. جو قوم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ دینے کے لیے آمادہ رہتی ہو اس کی ظاہر پسندی کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ جب سیدنا مسیح علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے سب سے زیادہ اس ظاہر پرستی کی تردید فرمائی اور شریعت کے احکام کی اصل روح پر زور دیا. عیسائیوں نے یہ کیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ روح پر زور دو، ہم ظاہر کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں. انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے دنیا سے جاتے ہی فیصلہ کیا کہ احکام تورات آج سے منسوخ، قانون شریعت منسوخ، صرف قانون کی روح کافی ہے. روح کیا ہے؟ وہ جو ہم جو پادری قرار دیں وہ روح ہے. بس آپ انسانوں سے محبت کریں، یہ روح ہے. بھائی انسانوں سے محبت کیسے کرو؟ اس کے دوست سے محبت اور طرح کی ہوگی، دشمن سے اور طرح کی ہوگی،
بے گناہ انسان سے محبت اور طرح کی ہوگی، مجرم سے اور طرح کی ہوگی، قاتل سے اور طرح کی ہوگی، مقتول سے اور طرح کی ہوگی. جب تک یہ تفصیلات قانون میں طے نہیں ہوں گی، آپ محبت تو ایک فضول و بے معنی سے لفظ ہے. آج عیسائی دنیا بھر میں دہراتے رہتے ہیں کہ ہم انسانیت سے محبت کرتے ہیں. بھائی انسانیت سے آپ محبت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قاتل لایا جائے جس نے 10 قتل کیے ہوں. پچھلے کئی سال پہلے لاہور میں 100 بچے قتل کیے تھے ایک آدمی نے، وہ بھی انسانیت کا حصہ تھا. اس سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کیا اس سے اور ان بچوں سے جو مارے گئے یا ان کے ماں باپ سے یکساں طور پہ محبت کریں گے؟ دونوں کو گلے لگا کے چوم کے چھوڑ دیں گے؟ یا ایک کے ساتھ کچھ رویہ ہوگا، دوسرے کے ساتھ کچھ ہوگا؟ یہ بات عیسائیوں نے بھلا دی کہ یہ بھی ضرورت ہے. آج سے کچھ سال پہلے مجھے ایک مغربی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسائیوں کے ایک اجتماع سے آپ خطاب کریں اور اسلام پر بات کریں. میں نے ان سے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ آپ دنیا بھر میں جب عیسائیت کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، وہ سب پادری تھے جن سے گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ چانٹا مارے تم بایاں گال بھی اس کے سامنے کر دو. ہاں بالکل، سب نے بڑے فخری انداز میں کہا کہ یہ ہماری تعلیم ہے. میں نے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ تعلیم آپ نے حضرت مسیح سے منسوب کی ہے، پتہ نہیں ان کی ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب سے منسوب ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسا عیسائی آپ مجھے دکھا سکتے ہیں جس کو ایک چانٹا مارا گیا ہو، اس نے دوسرا گال بھی آگے کر دیا ہو؟ میں آپ کے سامنے ابھی آزما کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ عیسائی کون ہے. کیا ایسا ہوا ہے کہ دشمن نے ایک شہر پہ قبضہ کیا ہو، آپ نے دوسرا شہر بھی خالی کر دیا ہو کہ سرکار دوسرا شہر بھی لے لیں؟ چور نے ایک کمرے میں ڈاکہ ڈالا ہو، آپ نے دوسرا کمرہ بھی کھول دیا ہو؟ جیب قطرے نے ایک جیب کاٹی ہو، آپ نے دوسری بھی آگے کر دی ہو کہ یہ بھی کاٹ لو؟ جب ایسا کبھی نہیں ہوا، عملاً نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تمام تر دعوے کے باوجود عمل کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کہ انسانیت سے محبت بھی کرو، جو بے گناہ ہو اس سے محبت کرو، جو بیمار ہے اس سے محبت کرو، جو مظلوم ہے اس سے محبت کرو، اور جو ظالم ہے اس سے محبت کرو، لیکن اس سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک لو. آپ نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرو. صحابہ نے فرمایا کہ حاضل مظلوم، یہ مظلوم تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلمت کرنے دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عملاً اس تعلیم پہ عمل نہیں کر رہے جو آپ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کر رہے ہیں، آپ اس تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جامع ہے ان احکام کی جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ہیں. اس میں سخت احکام بھی ہیں، آپ کی شریعت میں بھی سخت احکام ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض شدید احکام بھی دیے تھے، ان میں سے جن شدید احکام کی ضرورت ختم ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان نہیں فرمائے. جن شدید احکام کی ضرورت تھی اس لیے کہ ایسے منحرف مزاج لوگ ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں جیسے یہودی تھے، یہ سرکشی بعد میں بھی کسی قوم میں پیدا ہو سکتی ہے. تو جہاں جہاں ایسی سرکشی کی مثالیں آئیں گی، وہ افراد کی طرف سے آئیں یا گروہوں کی طرف سے، تو سخت احکام قرآن پاک میں موجود ہیں اور وہ دیے جائیں گے. جہاں سخت احکام کی ضرورت نہیں رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قانون الہی یا قانون شریعت کا ایک روحانی اور اخلاقی پہلو ہے، جہاں اس کی روح یا اس کے بنیادی اصولوں کا سوال ہے، وہ قرآن پاک نے ہر جگہ بیان کیے. آپ قرآن مجید پڑھیں، جہاں کوئی فقہی حکم بیان ہوا ہے، جہاں کوئی قانون بیان ہوا ہے، جہاں کوئی سزا یا جرم بیان ہوا ہے، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یہ اس لیے ہے کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں، یہ اس لیے ہے کہ تم یاد رکھو کہ تمہیں کہاں جانا ہے. یعنی وہ چیزیں جو تورات اور انجیل میں الگ الگ بیان ہوئی ہیں وہ قرآن پاک کے ہر سلسلے مضامین میں یکجا کر دی گئی. یہ قرآن پاک کی جامعیت کی ایک اور مثال ہے. اخلاق اور قانون آج کی دنیا میں الگ الگ سمجھے جاتے ہیں. آج کی دنیا میں اخلاق اور قانون کو دو چیزیں سمجھا جاتا ہے. آج کل کے مغربی علماء قانون کا اصرار ہے کہ قانون کو ویلیو نیوٹرل ہونا چاہیے، یعنی کسی اخلاقی قدر کے بارے میں کوئی موقف قانون کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. یعنی قانون یہ نہ کہے کہ شراب پینا اچھا ہے کہ برا ہے، یہ قانون کا کام نہیں ہے. قانون یہ نہ طے کرے کہ کیا چیز اخلاقی طور پہ اچھی ہے کیا چیز بری ہے. قانون اخلاق اور روحانیات کے بارے میں غیر جانبدار رہے. وہ اس کو امورل کانسیپٹ آف لا کہتے ہیں کہ لا کو پازیٹو ہونا چاہیے، وہ یہ دیکھے کہ اس وقت حقائق کیا ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اس سے آگے قانون کو نہیں جانا چاہیے.
قانون کو مفتی یا مذہبی مرشد بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اس لیے انہوں نے قانون کی دنیا سے اخلاق کو نکال باہر کیا، اخلاق کو دیش نکالا دے دیا، روحانیات کو بھی دیش نکالا دے دیا. اب قانون کے نام سے جو چیز دنیا مغرب میں مروج ہے، نہ اس کا اخلاق سے کوئی تعلق ہے، نہ روحانی اقدار سے کوئی تعلق ہے. جہاں کسی روحانیت کی بو بھی نظر آتی ہے وہاں سے وہ آپریشن کر کے اس حصے کو نکال دیتے ہیں. جہاں اخلاق کا جرثومہ کہیں پیدا ہوتا نظر آتا ہے آپریشن کر کے اس کو دور کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قانون کی دنیا ایک غیر اخلاقی دنیا بن گئی، ایک لا اخلاقی دنیا بن گئی، ایک غیر روحانی دنیا بن گئی. قانون پر عمل درآمد کے جو انر داخلی محرکات تھے، قانون پر عمل درآمد کے بارے میں اللہ کے حضور یا آخرت میں جواب دہی کا جو احساس تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہوتا جا رہا ہے. صرف ظاہری اور سرکاری یا سیاسی مؤیدات جو ہیں، سینکشنز جو ہیں، صرف ان پر اکتفا کیا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک سینکشن موجود رہتی ہیں، جب تک سینکشن، پولیس کا ڈنڈا، قانون، عدالت، پولیس، فوج سامنے ہے، اس وقت تک لوگ قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن اگر یہ مؤیدات ایک لمحے کے لیے نظروں سے ہٹ جائیں، 2 گھنٹے کے لیے بجلی اگر فیل ہو جائے تو پچھلے سال ہر سال کی کسر پوری ہو جاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں لاکھوں واقعات، قتل، جرم اور بڑے بڑے تباہ کن جرائم کے پیش آ جاتے ہیں. 2 گھنٹے کے لیے بجلی اگر چلی جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قانون کا تعلق اخلاق اور روحانیات سے توڑ دیا گیا. اس کے برعکس آپ دیکھیں، میں زیادہ پرانی مثال نہیں دوں گا. اس طرح کی مثالوں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی صدر اسلام میں کوئی فرشتہ قسم کے انسان تھے، ان کی مثالیں آج کل کے گنہگار انسانوں کے لیے کیسے کارآمد ہو سکتی ہیں. یہ مثالیں ہر دور میں مسلمانوں میں موجود ہوتی ہیں. یہ 1947 کی مثال ہے، پاکستان بننے کے بعد کی. جن حضرات نے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا، میں نے ان سے سنا براہ راست. جب ہندوستان کے بارے میں یہ اطلاع ملی پاکستان بننے کے بعد کہ بعض علاقوں میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو لوٹا ہے اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا ہے، تو کراچی کے بعض علاقوں میں بعض پرجوش مسلمانوں نے ہندوؤں کی بستی لوٹی اور لوٹ کے ان کا گھر کا سامان اپنے گھر میں اٹھا کے لے آئے. قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ بات معلوم ہوئی، وہ وہاں تشریف لائے. وہ جگہ میں نے دیکھی جہاں وہ آگے کھڑے ہوئے. جو صاحبان وہاں موجود تھے ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا. انہوں نے یہ کہا کہ میں 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر اندر جس شخص نے یہ سامان لیا ہے وہ لا کے یہاں مسجد میں رکھ دے، اور کل شام کو میں ہندوؤں کو بھیجوں گا، اپنا سامان واپس لے جاؤ. اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی اور میں ہندوؤں کا بیان قبول کر لوں گا بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے، میں ان سب علاقے کے لوگوں کو نکال کے پاکستان سے بھگا دوں گا. میں ہر شخص کو جو اس بستی میں رہتا ہے گرفتار کر کے پاکستان سے نکال دوں گا. قائد اعظم یہ کہہ کے چلے گئے. مولانا شام الحق تھانوی کی مسجد قریب تھی. مولانا شام الحق تھانوی نے لوگوں کا ایک اجتماع بلایا. اجتماع بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے، یہ لوگ ہماری امان میں ہیں. ایک اسلامی مملکت کے طور پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا جان و مال ہم محفوظ رکھیں. اسلام کا حکم ہے، سیدنا علی بن ابی طالب کا ارشاد ہے کہ لہم ما لنا وعلیہم ما علینا، کہ جو ہمارے حقوق و فرائض ہیں وہ ان کے حقوق و فرائض ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. حضرت خالد بن ولید نے ایک معاہدہ کیا تھا ایک عیسائی قوم سے، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علی المسلمین، کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ ان کے حقوق ہوں گے، جو مسلمانوں کے فرائض ہیں وہ ان کے فرائض ہوں گے. اور اس معاہدے کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپروو کیا تھا. چنانچہ مولانا شام الحق تھانوی سے میں نے سنا اور کئی لوگوں سے سنا کہ جس شخص نے جو چیز کسی ہندو کے گھر سے اٹھائی تھی وہ ایک ایک چیز لا کے رکھ دی، اور اگلی صبح 10 بجے جب ہندو آئے یا پارسی جو بھی ہوں گے، انہوں نے اپنی ایک ایک چیز اٹھا کے سرٹیفکیٹ لکھ کے دیا کہ ہماری ہر چیز مل گئی، اب ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. چنانچہ یہ سرٹیفکیٹ قائد اعظم کو پہنچایا گیا تو مطمئن ہوئے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں خوف خدا ہو، اگر دل میں یہ احساس ہو کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، دل میں یہ جذبہ جاگزین ہو
کہ اسلام کے اخلاقی اور روحانی تقاضے کیا ہیں، تو پھر انسان ہر دور میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اس کی مثالیں ملتی ہیں، آپ کی ہماری زندگی میں ملتی ہیں. ہزاروں مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی. کسی کی چیز چوری ہوئی، کسی کو ملی، اس نے پہنچا دی. لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کی چیزیں لوگوں نے اصل مالکان کو پہنچا دی، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس طرح کی مثالیں مسلم معاشروں میں موجود ہیں اور ملتی ہیں. یہ جامعیت ہے قانون اور اخلاق کی، قانون اور روحانیات کی، ضمیر اور ظاہری قوتوں کے آپس میں ارتباط اور ہم آہنگی کی. یہ شریعت اسلامیہ کی وہ بنیادی خصوصیت ہے جس سے دنیا کے اکثر و بیشتر قوانین عاری ہیں. اسلامی شریعت کی تیسری خصوصیت ہے اس کی حرکیت. حرکیت یعنی موبلٹی، کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل وسعت پذیر ہے، نئے نئے حقائق، نئے نئے واقعات کو اپنے اندر سموتا ہے، اور ہر نئے آنے والے مسئلے کا جواب اس کے پاس موجود ہے. اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو اجتہاد کے باب میں ہوگی، لیکن یہ حقیقت کہ اسلامی قانون اور شریعت دنیا کا واحد قانون ہے جو 1425 سال سے آج تک ایک تسلسل کے ساتھ انسانوں کی زندگی کے بڑے حصے کو منظم کر رہا ہے. جس حصے کو مسلمانوں نے اپنی کوتاہیوں سے چھوڑ دیا، اس پر ہم اللہ کے حضور معافی کے خواستگار ہیں. ہمیں کوشاں ہونا چاہیے کہ اس حصے میں بھی ہم جلد سے جلد شریعت پر عمل درآمد کرنے لگیں، لیکن ہر مسلمان کسی نہ کسی حصے پر عمل درآمد ضرور کرتا ہے. یہ تسلسل کسی اور نظام قانون کو حاصل نہیں ہے. اس تسلسل کی وجہ شریعت کی وہ حرکیت ہے، اسلامی نظام قانون کی وہ موبلٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہر حالت میں اور ہر نئی پیش آمدہ صورتحال میں اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی دے سکتا ہے. دنیا کا جو نظام قانون بھی ماضی میں انسانوں نے برتا ہے یا آج برت رہے ہیں، وہ کسی خاص علاقے میں ظاہر ہوا. اس کی پیدائش کسی خاص علاقے یا قوم میں ہوئی. جب اپنے علاقے اور قوم تک وہ محدود رہا، اس وقت تک اس میں کچھ نہ کچھ کامیابی نظر آتی رہی. جب اس کو اپنے علاقے اور ماحول سے نکل کر دوسروں کے علاقے اور ماحول میں جانے کا موقع ملا، فوراً اس کے اساسات اور کلیات میں تبدیلی آ گئی اور وہ کچھ کا کچھ ہو گیا. وہ اپنی اصل سے اتنا مختلف ہو گیا، اپنی اصل سے اتنا بدل گیا کہ بعد والوں کو یہ پہچاننے میں مشکل پیش آئی کہ یہ قانون آیا کہاں سے تھا. اس کی مثالیں رومن لا میں، اس کی مثالیں جدید مغربی قوانین میں، فرانس انگلستان کے سول لا اور کامن لا میں آپ کو ہر جگہ ملیں گی. جب کوئی نظام قانون دنیا اپنے مرکز سے، اپنی جنم بھومی سے نکل کر کہیں اور گیا، وہاں کے رنگ میں اتنا رنگ گیا کہ پھر اپنا ماضی سے تعلق چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. یا تو ختم ہو گیا، موت کا شکار ہو گیا، یا اپنی ماہیت اتنی بدل لی کہ اصل سے تعلق نہیں رہا. اسلامی شریعت جزیرہ عرب سے نکلی، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اس کا اصل مرکز اور مصدر ہے، وہیں سے نکلی. صحابہ کرام اس کو دنیا کے ہر گوشے میں لے گئے، تابعین نے اس کو روئے زمین کے چپے چپے پہ پھیلا دیا. اس پر عمل درآمد دنیا کے ہر علاقے میں ہو رہا ہے، چین اور جاپان میں بھی ہو رہا ہے، اور برازیل اور ارجنٹائنا میں بھی ہو رہا ہے. لیکن برازیل اور ارجنٹینا میں رہنے والے کسی مسلمان سے جو رمضان میں روزہ رکھتا ہو، آپ پوچھ کے دیکھیں تو روزے نماز کے وہ انہی احکام پر عمل پیرا ہے جن پر آپ عمل پیرا ہیں، نکاح و طلاق کے انہی احکام پر عمل پیرا ہے جن پر آپ عمل پیرا ہیں، وہ محرمات اور منہیات سے اسی طرح مجتنب ہے جیسے ہم اور آپ مجتنب ہیں، وہ شریعت کے فرائض اور واجبات پر اسی طرح عمل پیرا ہے جیسے آپ اور میں عمل پیرا ہیں. جزیرہ عرب کے ریگستانی اور صحرائی ماحول سے نکل کر شام کے انتہائی متمدن ماحول میں اور اسپین کے انتہائی متمدن اور مہذب ماحول میں جانے سے اس شریعت کے مزاج اور استاد اور انداز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس میں اتنا سمو لینے کی صلاحیت موجود تھی کہ وہ ان ساری تبدیلیوں کو اپنے اندر سمو سکتی تھی، اپنے خصائص میں کسی تبدیلی کو راستہ دیے بغیر، اپنے بنیادی اوصاف میں کوئی مصالحت یا کمپرومائز کیے بغیر. وہ لامتناہی حالات اور لامتناہی مسائل کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت رکھتی ہے.
یہ صلاحیت دنیا کی کسی اور قوم کے دیے ہوئے نظام میں نہیں پائی جاتی. یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کا میکانزم کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس پر اجتہاد کے باب میں تفصیل سے بات ہوگی. شریعت کی 5ویں خصوصیت یا فقہ اسلامی کا 5واں امتیازی وصف اعتدال ہے. اعتدال سے مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی کے جتنے تقاضے ہیں، انسانی زندگی کے جتنے تقاضے ہیں، ان سب کے درمیان اس طرح ہم آہنگی رکھی گئی ہو کہ کوئی تقاضا مجروح نہ ہونے پائے. کسی ایک تقاضے کی قیمت پر دوسرے تقاضے کی تکمیل کا سامان نہ کیا گیا. اس باب میں دنیا کی کوئی قوم فقہ اسلامی یا اسلامی شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سیکولر نظاموں نے انسانوں کی مادی اور جسمانی ضروریات پر زور دیا، روحانی تقاضوں کو چھوڑ دیا. بعض قدیم مذاہب نے روحانی تقاضوں پر زور دیا اور جسمانی اور مادی تقاضوں کو نظر انداز کر دیا. بعض اقوام نے محض اخلاقی ہدایات کو کافی سمجھا اور تعلق مع اللہ اور روحانیات کو غیر ضروری سمجھا. کچھ لوگوں نے محض روحانیات اور تعلق مع اللہ کو کافی سمجھا اور بقیہ تفصیلات کو چھوڑ دیا. عیسائیت اور بدھزم کی مثالیں سامنے ہیں. بدھزم کے علمبرداروں نے یہ محسوس کیا کہ اگر انسان کو اخلاقی ہدایات دے دی جائیں اور اخلاقی اصولوں پر عمل درآمد کی تربیت دے دی جائے تو پھر باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں. ان کے ہاں نہ آخرت کا تصور ہے، نہ کسی خالق کا یا کسی باری کائنات کا تصور ہے. اصل بدھا کے یہاں تھا کہ نہیں تھا ہم نہیں جانتے، لیکن جو آج چیزیں ان سے منسوب ہیں اس میں یہ تصور موجود نہیں ہے. صرف اخلاق کا نظام دینے پر انہوں نے اکتفا کیا. اخلاق میں بھی اگر شریعت کی رہنمائی ہوتی تو شاید یہ عدم اعتدال کا مظاہرہ نہ ہوتا. آج سے کئی سال پہلے مجھے ایک ایسے ملک کو جانے کا موقع ملا جہاں بدھسٹوں کی اکثریت ہے. تو بدھسٹوں کے ایک گروہ نے کہا کہ آپ ہم سے ایڈریس کریں. میں ان سے ایڈریس کرنے کے لیے گیا تو جب پوری گفتگو ہو گئی، غالباً سیرت پر بات کروانا چاہتے، سیرت پر تقریر ہو گئی، تو ایک صاحب نے سوال کیا جس میں سوال بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں جس میں اپنا تبصرہ پنہا ہوتا ہے، اپنا تبصرہ سنانا مقصود ہوتا ہے، سوال مقصود نہیں ہوتا. تو اپنا تبصرہ یہ کیا کہ بدھزم میں جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں مسلمانوں میں وہ اقدار موجود نہیں ہیں، اور مسلمانوں کا جو مذہبی ڈسکورس ہے، یعنی جو مذہبی بیان یا جو مذہبی مباحث ہیں، ان میں اخلاق کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو بدھسٹوں کے یہاں حاصل ہے. یہ گویا ان کے سوال کا بنیادی حصہ تھا. میں نے ان سے عرض کیا، خیر سوال کا جو جواب میں نے دینا تھا وہ دے دیا. میں نے کہا کہ آپ نے جس اخلاقی تصور کا ذکر کیا ہے، جس پر آپ نے اظہار فخر بھی کیا ہے، وہ اخلاقی تصور ایک شکست خوردہ انسان کا اخلاقی تصور تو ہو سکتا ہے، ایک کامیاب و کامران انسان کا اخلاقی تصور نہیں ہو سکتا. دوسرے یہ کہ یہ اخلاقی تصور اگر آج انسان اپنا لے تو اس کے نتیجے میں اس روئے زمین پر سے انسانی آبادی ختم ہو جائے گی اور تہذیب و تمدن کی ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر آپ کو یہ منظور ہے کہ تہذیب و تمدن کا خاتمہ ہو جائے، روئے زمین سے انسانی آبادی مٹ جائے، تو پھر آپ ضرور مہاتما بدھ سے منسوب اخلاق کو فروغ دیں. اس پر انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا کہ یہ بات کس بنیاد پر میں نے کہی. میں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مہاتما بدھ کپل وستو کی ریاست کے ایک ہندو راجا کے بیٹے تھے. یہ بہت بڑی ریاست تھی. اس ریاست میں لوگ انتہائی خوشحال تھے، لوگوں کو تمام وسائل میسر تھے، عدل و انصاف تھا. آپ یہ سب بیان کرتے ہیں کہ سب موجود تھا. مہاتما بدھ ایک مرتبہ ایک نوجوان شہزادے کے طور پر اپنے گھر سے نکلے اور ایک غریب غالباً بیوہ خاتون کو دیکھا جو ایک چھوٹے بچے کو گود میں لیے ہوئے تھی اور بہت پریشان تھی. ان کی نازک طبیعت پر اور حساس ذہن پر اس منظر کا بڑا اثر ہوا اور وہ آئے، اپنے گھر آئے، اپنی نوجوان بیوی کو، چھوٹے بچے کو چھوڑا اور ترک دنیا کر کے جنگل میں چلے گئے. پھر پوری زندگی انہوں نے جنگل میں گزار دی. ان کی نظر میں بہترین خوبی اخلاقی اور روحانی یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے
مادی آسائشوں سے اور نعمتوں سے دور رہے، کم سے کم لباس پہنے، زر تیبند باندھ لے اور بھیک مانگ کے روزانہ 2 وقت یا 1 وقت کھانا کھایا کریں. کچھ کمانے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں بھیک مانگیں اور اس سے آپ کا نفس مرے گا، نفس میں تعلی اور تکبر پیدا نہیں ہوگا. بھیک مانگنے سے یہ خوبی ان کی نظر میں پیدا ہوتی ہے، تو تکبر نہیں پیدا ہوگا. تکبر سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو تکبر مٹانے کا ذریعہ یہ کہ انسان بھیک مانگا کرے، بھیک مانگ کے پیٹ بھر لے اور ایک تہبند باندھے، اس سے کام لے. اگر یہ انسانیت کا مطمع نظر ہے، اور فرض کیجئے آج دنیا کے 6 ارب انسان اس کو اختیار کر لیں، تو ہر مرد کو چاہیے کہ گھر چھوڑ کے چلا جائے، ہر خاتون کو چاہیے کہ پھر بیوگی کی زندگی گزارے، اور جس طرح وہ عورت بے سہارا پھر رہی تھی اسی طرح سے ساری عورتیں بے سہارا پھرا کریں. اور یہ بچے جب تک ان کی زندگی ہے یہ مر جائیں، پھر آئندہ نہ کسی کی متاہلانہ زندگی ہوگی، نہ عائلی زندگی ہوگی، نہ آئندہ نسلیں چلیں گی، اور موجودہ انسان 50-100 برس میں مر جائیں گے. اور چونکہ ہر شخص بھیک مانگ کے کمائے گا، لہٰذا نہ کاروبار ہوگا، نہ تجارت ہوگی، نہ ان زندگی کی کوئی معاشی سرگرمی ہوگی. لوگ جنگلوں میں رہا کریں گے تو نہ مکانوں کی، نہ سڑکوں کی، نہ پلوں کی، نہ فیکٹریوں کی، نہ بینکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. تو نہ تہذیب رہے گی، نہ تمدن رہے گا، نہ انسان رہیں گے. تو جب آپ یہ طے کریں یا انسانیت یہ طے کرے کہ آئندہ 100 برس میں انسانیت کو تباہ ہو جانا چاہیے، تو پھر وہ آپ کا مسئلہ قبول کر لے. لیکن اگر انسانیت کو ابھی یہ فیصلہ نہیں کرنا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے بھی رہنا ہے اور اخلاق اور روحانیت کے ساتھ رہتے ہوئے تمدن کو بھی چلانا ہے، تو اس کے سامنے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ روحانیت اور اخلاق کو رکھتے ہوئے تہذیب و تمدن کو فروغ اگر دے سکتے ہیں تو صرف آپ کے اسوے کے ذریعے دے سکتے ہیں، کسی اور اسوے کے ذریعے نہیں دے سکتے. یہ اعتدال جس کی آج انسانیت کو عملاً ضرورت ہے، انسانیت زبان سے جو بھی کہتی ہو، عیسائی اور بدھسٹ اور ہندو اور جین مت والے زبان سے جو بھی کہتے ہوں، عملاً وہ جس چیز کو جائز و درست سمجھ رہے ہیں، عملاً جس حل کو انسانیت کے لیے واحد کامیاب حل سمجھ رہے ہیں، وہ وہی حل ہے جو شریعت اسلامی نے دیا ہے کہ فی الدنیا حسنتاً و فی الآخرۃ حسنتاً، کہ دنیا کی کامیابیاں اور آخرت کی کامیابیاں دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے. اصل اور حقیقی کامیابی آخرت کی ہے، لیکن دنیاوی کامیابی کو چھوڑنے کا بھی اسلام نے حکم نہیں دیا. رہبانیت جو عیسائیوں نے اختیار کی، اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، کہ انہوں نے رہبانیت کی بدعت کو اختیار کر لیا تھا. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے رہبانیت ان کے لیے نہیں لکھی تھی. انہوں نے اپنی دانش میں اللہ کی رضا رہبانیت میں سمجھی. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، انہوں نے جو چیز خود اختیار کی تھی اس کی رعایت بھی نہیں رکھی، اس کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکے. گویا جب توازن اور اعتدال سے ہٹ کر کسی راستے کو اختیار کیا جائے گا تو انسان اس کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کر سکے گا. یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت نے ہر معاملے میں اعتدال اور توازن کا حکم دیا ہے. ان ھذا الدین یسر، یہ دین ایک آسان دین ہے. فاوغلوا فیہ برفق، اس میں نرمی اور آسانی کے ساتھ داخل ہو. پھر جو آپ نے بات ارشاد فرمائی وہ بڑی اہم ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، تم میں سے کوئی شخص دین کے بارے میں سخت رویہ نہیں اپنا سکتا جس کا یہ نتیجہ نہ نکلے کہ دین اس پر غالب ہو جائے. وہ غلبہ جو اس نے یا سخت رویہ جو اپنایا ہے، وہ سخت رویہ اس پر غالب آ جائے گا اور وہ اس سخت رویے کو نبھا نہیں سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تربیت فرمائی کہ وہ اسلام کے معتدلانہ اور متوازن مزاج کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. صحابہ کرام سے نعوذ باللہ اس کا امکان تو نہیں تھا کہ ان میں حب دنیا پیدا ہو، حب جاہ پیدا ہو، لیکن اس کا امکان پیدا ہوا کہ ان میں ایک للہیت کا جذبہ اتنی شدت سے پیدا ہو جائے کہ وہ دنیاوی تقاضوں کو بھول جائیں. اس کا امکان موجود تھا. تعلق مع اللہ اتنا قوی ہو جائے کہ اس تعلق کی شدت میں وہ ظاہری اور مادی تقاضوں کو بھول جائیں، اس کا امکان موجود تھا. چنانچہ اس کی 1-2 مثالیں بھی سامنے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے پر تشریف فرما تھے. بعض صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کس روحانی کیفیت میں تھے، تعلق مع اللہ کے کس عالم میں تھے، کیا جذبات و احساسات تھے، اللہ کو بہتر معلوم ہے. یقیناً غیر معمولی احساسات میں اس وقت ہوں گے. ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تو یہ سوچا ہے
کہ میں پوری زندگی نماز میں گزار دوں گا، اور میں نے ایک جگہ تلاش کی ہے، وہ پہاڑوں میں ایک غار ہے، بڑی پرسکون جگہ ہے، میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی جنگلی پھل وغیرہ کھا لیا کروں گا، لیکن پوری زندگی میں عبادت میں گزار دوں گا۔ ایک دوسرے صاحب نے فرمایا کہ میرا ذوق تو یہ ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا اور اپنی ازدواجی زندگی سے لاتعلق ہو جاؤں گا، پوری زندگی عبادت میں گزار دوں گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں پوری زندگی روزے رکھا کروں گا۔ اس طرح کی مختلف باتیں مختلف حضرات نے آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن رہے تھے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ یہ باتیں کون لوگ کر رہے تھے؟ ان میں سے جو حضرات یہ باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ میں تم میں سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوں۔ اس مفہوم کے آپ نے 2-3 جملے فرمائے۔ میں ازدواجی زندگی گزارتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے کھولتا بھی ہوں، بعض دنوں میں نہیں رکھتا، بعض دنوں میں رکھتا ہوں، میں دنیاوی معاملات سے دلچسپی بھی لیتا ہوں۔ میرا طریقہ یہ ہے جو میں نے اپنایا۔ پھر آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو اکثر آپ نے نکاح کے خطبے میں سنا ہوگا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ گویا اعتدال اور توازن پر آپ نے اتنا زور دیا کہ اپنے صحابہ کرام کو، جن میں وہ صحابی بھی شامل تھے، میں بھی ان کا واقعہ ذہن میں عرض کرتا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب تھے، ان کو بھی آپ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی زندگی صرف عبادت الہی کے لیے وقف کر سکیں۔ عبادت الہی کے لیے زندگی وقف کرنا اور دنیاوی تقاضوں کو چھوڑ دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کے خلاف قرار دیا، اور اس طریقے کو اختیار کرنے والوں سے لا تعلقی ظاہر فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے تقاضوں کو پورا کرتے اگر وہ ایسا کرتے، لیکن صحابہ کرام کے بعد آنے والے جب صحابہ کو دیکھ کر اس طریقے کو اختیار کرتے تو وہ اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکتے، اور وہ انہی خرابیوں کا شکار ہوتے جن خرابیوں کا شکار عیسائی ہوئے، جنہوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کی۔ رہبانیت کی بدعت کے نام پر اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بیان کرنے کی بات نہیں ہے۔ ایسی ایسی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب ہوا ہے رہبانیت اور ترک دنیا کے نام پر، جس کی مثالیں دینے کی ضرورت آدمی دے نہیں سکتا۔ آپ میں سے جو بہنیں پڑھنا چاہیں، ایک کتاب ایک شخص نے لکھی تھی، لیکی ایک شخص تھا، اس نے کتاب 2 جلدوں میں لکھی تھی، ہسٹری آف یورپین مورلز، ہسٹری آف یورپین مورلز۔ یہ کتاب پچھلی صدی میں 1880 وغیرہ میں لکھی گئی تھی۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا تھا، جو اردو زبان کے مشہور صحافی، شاعر اور ادیب تھے، تاریخ اخلاق یورپ کے نام سے یہ اردو ترجمہ ملتا ہے۔ یہ کتاب پڑھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ مغرب کے عیسائیت کے مذہبی طبقے، ان کے مذہبی قائدین اور پادری اخلاق کے کس معیار پر تھے، اس کتاب سے معلوم ہو جائے گا، جو انہی کے ایک آدمی کی لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف وہ 4 صحابہ نہیں تھے جو یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، وہ صحابہ اگر اس طرز عمل کو اختیار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے تو آئندہ ایسے ہزاروں واقعات پیش آتے یا شاید لاکھوں پیش آتے کہ مسلمان ایک وقتی مذہبی جذبے میں اس طرز عمل کو اختیار کر لیتا، پھر اس کو نبھا نہ سکنے میں اب یہ بات دوسروں کے سامنے بڑی سکی کا باعث بنتی کہ جی بڑے ذوق سے گئے تھے کہ میں جنگل میں ساری عمر رہوں گا، روزہ رکھا کروں گا، 2 مہینے بعد چلے آئے، جی کہاں گئی آپ کی مذہبیت؟ اس طنز کے خوف سے لوگ نہ آتے، وہیں رہتے، کہیں اور چلے جاتے، پھر وہاں جا کے کیا گل کھلاتے، کیا کیا ہوتا کوئی نہیں کہہ سکتا، صرف اللہ کے رسول کو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہوتا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی خاص ماحول میں آپ حج میں گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی درس ہے، کوئی اچھی دینی بات ہے، کوئی کتاب پڑھی ہے، اور بہت شدید جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب بیکار ہے، سب چھوڑ دینا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے۔ اس طرح کا جذبہ وقتی بھی ہوتا ہے، کبھی 2-4 دن میں ختم ہو جاتا ہے، سال میں ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کمی تو اس میں ضرور آ جاتی ہے۔ آپ نے حضرت حنظلہ کا واقعہ سنا ہوگا۔ حضرت حنظلہ مشہور صحابی ہیں جو غسیل ملائکہ کہلاتے ہیں، غالباً وہی ہیں۔
وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے انتہائی پریشانی کے عالم میں نکلے ہوئے جا رہے تھے اور بہت چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. راستے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا تو میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں. میں تو منافق ہوں. بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جو کیفیت ہے وہ غیر معمولی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی. گویا جنت بھی سامنے ہے، دوزخ بھی سامنے ہے، اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، اور بالکل خالص روحانیت اور اللہ کے بعد میں حضوری معلوم ہوتی ہے. جب واپس اپنے گھر جاتا ہوں تو بیوی بچوں میں بیٹھتا ہوں، کاروبار میں دیکھتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں معلوم ہوتی. یہ تو غلط بات ہے کہ وہاں حضور کے سامنے کوئی کیفیت، حضور کی عدم موجودگی میں کوئی کیفیت، یہ تو نفاق ہے. تو حضرت صدیق نے فرمایا کہ یہ تو مجھے بھی معلوم ہوتا ہے، میں بھی محسوس کرتا ہوں یہ فرق. چلے تو دونوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کبھی آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے. اور اگر وہ کیفیت رہتی جو میرے سامنے محسوس ہوتی ہے تو فرشتے گلیوں میں تمہارے ہاتھ چوما کرتے. اس لیے وہ کیفیت نہیں رہ سکتی. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیفیت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا ایک انعام ہے. اگر ہے تو قدر کرنی چاہیے، لیکن اس کیفیت کی وجہ سے آدمی وہ ذمہ داری لے لے جو بعد میں نہ نبھا سکے. اللہ کی شریعت نے اس کو اعتدال کے خلاف سمجھا اور اس اعتدال کے خلاف رویے کی اجازت نہیں دی. اعتدال کی مثالیں اتنی ہیں اور اتنے پہلو ہیں کہ شریعت کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، اسلام کی تعلیم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ اعتدال کی شان نہ پائی جاتی ہے. اعتدال کی یہ شان عقائد میں بھی ہے، احسان اور تزکیے کے باب میں بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جس باب میں ہے وہ فقہ اور شریعت کا باب ہے. فقہ میں پوری انسانی زندگی ایک مربوط کل کا حصہ ہے. اس مربوط کل کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متعارض نہیں ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. تکمیل جب ہو سکتی ہے جب سب میں اعتدال پایا جاتا ہو، جس چیز کو جہاں رکھنا ہے وہیں رکھا گیا ہو، اس کی حیثیت سے آگے بڑھ کر نہ رکھا گیا ہو. یہ وہ چیز ہے جس کو عربی زبان میں عدل بھی کہتے ہیں، اعتدال بھی کہتے ہیں. اس کے مخالف کیفیت کو عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں. ظلم کے معنی پرسیکیوشن کے نہیں ہے، اگرچہ پرسیکیوشن کی ایک قسم، ظلم کی ایک قسم پرسیکیوشن بھی ہے. ظلم کے معنی عربی زبان میں ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں رکھ دینا. اس گلاس کی جگہ یہ میز کا درمیانی حصہ ہے اور اس پلیٹ کے اندر ہے. میں اس گلاس کو اس پلیٹ فارم کے کونے پہ رکھ دوں گا، یہ گلاس کے ساتھ ظلم ہوگا، اس لیے کہ اس کی جگہ نہیں ہے، ٹھوکر لگ کے گر جائے گا، بے خیالی میں گرے گا. یہ گلاس کے ساتھ ظلم ہے. یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. آپ کو گھر کی کوئی چیز کہیں رکھنی ہے، چمچہ برتن کچن میں رکھنا ہے، کچن کی الماری میں رکھنا ہے، آپ اسے لے جا کے کتابوں کی الماری میں رکھ دیں، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. کتاب اٹھا کے کچن میں نیچے جہاں برتن دھوئے جاتے ہیں سنک کے نیچے رکھ دیں گے، یہ کتاب کے ساتھ ظلم ہے. یہ عربی زبان میں ظلم کہلاتا ہے. جب قوت کا بیجا استعمال ہوگا وہ ظلم ہوگا. جہاں قوت استعمال نہیں کرنی وہاں کی جائے گی وہ ظلم ہوگی. جس کے ساتھ سختی نہیں کرنی اس کے ساتھ سختی کریں گے ظلم ہوگا. جس کے ساتھ نرمی نہیں کرنی نرمی کریں گے تو ظلم ہوگا. گویا ظلم ایک وسیع اصطلاح ہے اور یہ استعمال ہوتی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. آدمی یہ طے کر لے کہ اسے ظلم نہیں کرنا. ظلم سے بچنا یعنی جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں رکھنا ہے، جو کام جس وقت میں کرنا ہے اسی وقت کرنا ہے، جو کام جس کیفیت میں کرنے کا حکم ہے اسی کیفیت میں کرنا ہے. تو انسان اعتدال کے راستے پہ خود بخود چل پڑے گا. غالباً یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پاک میں آیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان ظلم سے ذرہ برابر ملوث نہیں ہوا، ظلم کا ذرہ برابر چھینٹا نہیں پڑا، ظلم مس ہو کے نہیں گزرا، تو اولئک لہم الامن، انہی کے لیے روز آخرت امن ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہے. تو صحابہ کرام تو ظلم کے اس مفہوم سے مانوس تھے کہ ظلم یہ بھی ہے کہ اس پلیٹ کو میں میز کے نیچے رکھ دوں، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کون ہے جس نے کبھی کسی قسم کے ظلم کا ارتکاب نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کی سب سے بڑی قسم شرک ہے. چھوٹے چھوٹے ظلم ہزاروں قسم کے ہو سکتے ہیں. گویا یہ شریعت کی 5ویں خصوصیت ہے. شریعت کی 6ٹھی خصوصیت ہے مرونت.
مرونت یعنی نرمی. نرمی شریعت کے ہر حکم میں پائی جاتی ہے. فقہ کے جتنے احکام ہیں وہ نرمی پر مبنی ہے. نرمی سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر عمل درآمد کرنے میں انسان کو ایسی ناگزیر مشکل یا ناقابل برداشت صورتحال پیش آ جائے جس سے وہ عہدہ برا نہ ہو سکے. گویا ہر نئی آنے والی صورتحال میں شریعت کے احکام اس طرح سے رہنمائی کر دیتے ہیں کہ انسان کامیابی سے اپنا راستہ نکال لیتا ہے. اس کو مرونت کہتے ہیں. اس کی مثالیں بہت ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. شریعت نے حکم دیا کہ فلاں فلاں قسم کی نجاست غلیظہ ہیں. اگر وہ بدن یا جسم پر یا کپڑے پر لگ جائیں تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. یہ نجاست غلیظہ ہر مسلمان جانتا ہے کیا کیا ہے. کپڑا اور بدن کس سے ناپاک ہوتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں جب گلی میں جا رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات جانور بھی وہاں سے گزرتے ہیں. جانور وہ بھی گزرتے ہیں جن کی نجاست غلیظہ ہے, وہ بھی گزرتے ہیں جن کی نجاست خفیفہ ہے. بعض اوقات کپڑے پر بھی لگ جاتا ہے, جوتے پہ بھی لگ جاتا ہے اور پاؤں پہ بھی لگ جاتا ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یطہرھا ما بعدھا, جو بعد والا حصہ ہے زمین کا اس کو پاک کر دیتا ہے. آج جوتے پہ نجاست لگ گئی, خوش پاک زمین میں چلو گے, تھوڑا چلنے سے نجاست کا اثر مٹ جائے گا, یہ چیزیں بھی پاک ہو جاتی ہیں. اس طرح کے مختلف سوالات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جوابات دیے. اس سے فقہاء اسلام نے بالاتفاق ایک اصول نکالا, عموم بلوا, یعنی وہ چھوٹی موٹی کمزوری یا وہ معمولی درجے کی برائی جو اتنی پھیل جائے کہ اس سے بچنا عام آدمی کے لیے ممکن نہ رہے, یہ چیز عموم بلوا کہلاتی ہے. اور شریعت میں اس میں تخفیف واقع ہو جاتی ہے. شریعت میں تخفیف واقع ہو جاتی ہے. کوئی شخص جانوروں کو ان کی رکھوالی کرتا ہو, جانوروں کو پالتا ہو, آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے, بھینسیں آپ نے پالی ہوئی ہیں, گھوڑے رکھے ہوئے ہیں, استبل ہے اس میں ملازم رکھے ہوئے ہیں. وہ ملازم ظاہر ہے اس کے کپڑوں پر کبھی چھینٹ پڑے گی, کبھی جانور کے جسم کو ہاتھ لگانے کا موقع ملے گا, پتہ نہیں وہاں گندگی تو نہیں لگی, یقین نہیں ہے لیکن شبہ تو ہوتا ہے. شریعت نے اس طرح کے شبہات کو معاف قرار دیا ہے. الیقین لا یزول بالشک, اگر کوئی شک ہے کہیں کہ یہ چیز ناپاک ہے کہ پاک ہے, اور آپ کو یقین ہے کہ پہلے کل آپ نے گھوڑے کو غسل دیا تھا, صبح غسل دیا تھا, شام تک ممکن ہے اس نے گندگی لگاتی ہو, ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن امکان ہے, تو اس امکان سے یا اس شک سے وہ آپ کا جو یقین جو صبح کے غسل کا ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے احکام میں ایک نرمی ہے, اور مختلف حالات اور مختلف صورتحال کے لحاظ سے شریعت کے احکام اس طرح رہنمائی کر دیتے ہیں کہ آپ مشکل سے نکل کر آسانی کی طرف جا سکیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ناگزیر صورتحال میں شریعت اپنے حکم میں نرمی کر دیتی ہے. رخصت اور عزیمت کی مثالیں کل میں نے دی تھی. بعض معاملات میں عزیمت کا حکم ایک ہے, رخصت کا حکم ایک ہے. اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ رخصت پر عمل کرنے پر مجبور ہے یا عزیمت پر عمل کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے, وہ رخصت پر عمل کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں مرونت کی مثالیں ہیں. مرونت سے ملتا جلتا ایک تصور شریعت میں یسر کا بھی ہے. یسر کے لفظی معنی نرمی کے ہیں یا آسانی کے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ایسی مشکل پیش آئے جسے انسان برداشت نہ کر سکے. اگر کوئی ایسی مشکل ہے شریعت نے اس کا راستہ بتا دیا ہے. مثال کے طور پر مثلاً ایک مشکل کہ شریعت نے حکم دیا کہ مسلمان رمضان میں روزے رکھیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے میں روزوں کا حکم دیا تھا, مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں, وہ دنیا کے گرم ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے. وہاں اس زمانے سے لے کر آج تک صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے سے اب تک لوگ روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں. گویا گرم سے گرم علاقے میں جہاں دن اور رات معتدل ہوں انسان روزہ رکھ سکتا ہے, اور یہ چیز یسر کے خلاف نہیں ہے, شریعت کے حکم پر عمل ہو سکتا ہے. لیکن بعض ایسے علاقے ہو سکتے ہیں
یا ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ جہاں دن رات کی یہ مدت بڑھ جائے. چنانچہ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ جب دجال کا فتنہ سامنے آئے گا تو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا. صحابہ کرام کو کسی چیز کے غیر ضروری پہلوؤں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، ان کو ہمیشہ دلچسپی مثبت اور عملی پہلو سے ہوتی تھی. صحابہ کرام نے فوراً پوچھا کہ اس دور میں جب یہ صورتحال پیش ہوگی کہ ایک دن ایک ایک مہینے کا ہوگا، ایک ایک سال کا ہوگا، تو نماز اور روزے کا حکم کیا ہوگا؟ کیا پورے سال کا روزہ رکھا جائے گا؟ کیا پورے مہینے کا روزہ رکھا جائے گا؟ تو بڑا مشکل ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اقدروا لہ قدرہ، تم اس دنوں کا اندازہ اپنے عام دنوں کے حساب سے کر لینا. جو نارمل دن ہے اس کو سامنے رکھ کر جو ایک سال کا دن ہوگا اس کو تقسیم کر لینا نارمل دنوں پر، اس کے حساب سے روزے رکھنا، اس کے حساب سے نمازیں پڑھنا. چنانچہ آج بعض علاقوں میں، اس کے نیویا کے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، لیکن مسلمان اس میں 6 مہینے کا روزہ نہیں رکھتے. مسلمان اپنے نارمل دن رات کے حساب سے اوقات کی تقسیم کر لیتے ہیں، اسی کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، اسی کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں. یہ شریعت کے یسر کی ایک مثال ہے. اس طرح کی درجنوں مثالیں یسر کی دی جا سکتی ہیں، جن میں سے بعض آئندہ گفتگو میں آئیں گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعت کا ایک بنیادی وصف ہے کہ شریعت میں یسر کو کیسے اپنایا گیا. شریعت کا ایک اہم وصف جس پر میں گفتگو ختم کر دوں گا وہ ثبات اور دوام ہے. ثبات اور دوام سے مراد یہ ہے کہ جہاں نئے پیش آمدہ حالات کی رعایت رکھی گئی ہو، جہاں نئی صورتحال کا جواب دیا گیا ہو، جہاں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہو کہ ہر نئے علاقے، ہر نئے ماحول اور ہر نئے مزاج کے مطابق شریعت کے احکام میں رہنمائی فراہم کی گئی ہو، وہاں اس کا خطرہ رہتا ہے کہ اصل بنیاد سے تعلق ٹوٹ جائے اور انسان تغیر کے سمندر میں اتنا بہہ جائے، تغیر کی رو میں اتنا بہہ جائے کہ اس کا دوام اور تسلسل ختم ہو جائے. اس لیے شریعت نے جہاں تغیر کو تسلیم کیا ہے، جہاں مرونت کی اجازت دی ہے، وہاں دوام اور تسلسل کی ضمانت بھی دی ہے. شریعت کے احکام میں دوام ہے، شریعت کے احکام میں تسلسل ہے. یہ تسلسل اور دوام قرآن مجید کی نصوص پر مبنی ہے، یہ سنت ثابتہ کے نصوص پر مبنی ہے. جو چیزیں قرآن مجید میں نص قطعی کا حکم رکھتی ہیں، جو قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. اس میں کسی ترمیم، تبدیلی یا نظر ثانی کا امکان نہیں. اگر کوئی امکان ہے تو وہ خود قرآن پاک میں موجود ہے، خود شریعت میں، سنت میں موجود ہے. قرآن و سنت کی نصوص سے ماورا کسی نص قطعی میں، کسی حدیث ثابتہ میں کوئی تبدیلی یا رد و بدل کا امکان موجود نہیں ہے. یہ چیزیں دائمی ہیں اور یہ اسلامی قانون اور نظام کے تسلسل کی ضامن ہے. یہی وجہ ہے کہ تبدیلی کے نتیجے میں جو نئے احکام وجود میں آتے ہیں، میری پہلے دن کی گفتگو کا ابتدائی حصہ ذہن میں رکھیے، تبدیلی کے نتیجے میں جو نئے احکام سامنے آتے ہیں، ان احکام کو شریعت کے احکام صرف اس وقت مانا جائے گا، ان کو فقہ کا حصہ صرف اس وقت قرار دیا جائے گا جب ان کی بنیاد ادلہ تفصیلیہ پر ہو. العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ عن ادلتها تفصیلیہ. جب تک کسی حکم کی دلیل براہ راست قرآن مجید کی آیت سے یا سنت رسول سے نہیں لی جائے گی، اس وقت تک اس کو شریعت کا حکم نہیں قرار دیا جائے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میری فہم میں غلطی ہو گئی ہو یا کسی اور کی فہم میں، آپ کی فہم میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن اگر میں نے نیک نیتی سے کوئی حکم سوچا ہے یا کوئی رائے قائم کی ہے اور میری دانش میں قرآن پاک کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے اس کا تعلق ہے براہ راست یا کسی فہم یا استدلال کے نتیجے میں، تو وہ جائز طور پر ایک فقہ کا حصہ ہے، شریعت کا ایک حکم ہے. اگر اس کا براہ راست تعلق شریعت کے کسی نص سے نہیں ہے تو پھر وہ فقہ اسلامی کا حصہ نہیں ہے. یوں تسلسل کی ضمانت ایک ایک چیز میں ہر لمحہ موجود ہے. کوئی ایک جزیہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک فروعی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو شریعت کے کسی نص پر مبنی نہ ہو، اور اگر کوئی ہے تو وہ انلیجیٹمیٹ ہے، وہ ناجائز ہے،
وہ مسلمان مسترد کر دیتے ہیں. ہمیشہ مسلمانوں نے مسترد کر دیا، ماضی میں بھی کر دیا اگر کوئی ایسا تھا، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کر دیں گے. یہ اسلامی فقہ کے بنیادی خصائص ہیں جو اس کو دنیا کے دوسرے نظاموں سے ممیز کرتے ہیں. یہ خصائص یعنی آزادی اور حریت، جامعیت، حرکیت، اعتدال، مساوات، تغیر، ثبات، مرونت اور یسر، یہ خصائص مسلمانوں نے 1400 برس سے باقی رکھے ہوئے ہیں، اور یہی چیز شریعت کی بقا اور تسلسل کی ضمانت ہے. پہلا سوال ہے، کیا اتنے سال پرانے فقہا کے اجتہادات کی پیروی ضروری ہے؟ انہوں نے زمانے سے آگے کی باتیں کیسے کی جبکہ وہ عقل ہی سے کام لے رہے تھے؟ وحی الہی تو نہیں آتی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ جب عقل وحی الہی کی رہنمائی میں کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ ایسے ایسے کام کر سکتی ہے جو وہ عقل نہیں کر سکتی، جو وحی الہی کے خلاف کام کرتی ہے. اس لیے جن فقہا نے زمانے سے آگے بڑھ کر عقل سے کام لیا، وہ اس لیے کیا کہ وہ وحی الہی کی رہنمائی میں اس کے حدود کے مطابق کام کر رہے تھے. جو لوگ وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی عقل ایک بہت بڑی رہنمائی اور برکت سے محروم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کام نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ آج فقہ کے بہت سے مسائل اختلافی نوعیت اختیار کر چکے ہیں. ایسے میں ان کو چھوڑ کر کیا سیدھا سادہ شریعت پر عمل کرنا بہتر نہ ہوگا؟ اسی سیدھا سادہ شریعت پر عمل کرنے کو فقہ کہتے ہیں. فقہ شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ فقہ شریعت ہی کے عملی احکام کی فہم کا نام ہے. جب شریعت کے عملی احکام پر آپ یا کوئی عمل کرے گا، اس عمل کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ آپ شریعت کے احکام کو سمجھیں. اس سمجھنے کے عمل کا نام فقہ ہے. وہ ماضی کے کسی انسان کی فہم ہو یا آج کے کسی انسان کی فہم ہو، جس کی فہم پر آپ کو اعتبار ہے، جس کی دین اور تقوی پر آپ کو اعتماد ہے، آپ اس کی فہم پر بھروسہ کر کے عمل کر لیں. Is democracy differ from the concept of حریت in Islam؟ ڈیموکریسی اور اسلام میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی جیسا کہ امریکہ اور برطانیہ میں ہے، اگر ڈیموکریسی سے مراد وہ ہے، اس میں حق و باطل کا معیار اکثریت اور اقلیت ہے. اگر اکثریت کہہ رہی ہے اے تو اے حق ہے، اور اقلیت کہہ رہی ہے بی تو بی غلط ہے. اس کا کوئی تعلق وحی الہی کی رہنمائی سے نہیں ہے. جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حق و باطل کا معیار اللہ کی شریعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی ہے. اگر وہ کسی چیز کو حق کہتی ہے تو وہ حق ہے، چاہے ساری قوم 14 کروڑ مسلمان خدا نخواستہ فیصلہ کر دیں کہ وہ نہیں مانتے، تو اس سے وہ حق نہیں بدلے گا، حق رہے گا. 14 کروڑ انسان مل کر طے کر دیں کہ فلاں معاملہ جائز ہے اور وہ شریعت میں ناجائز لو، وہ ناجائز نہیں ہو جائے گا، وہ ناجائز ہی رہے گا، جائز نہیں ہو جائے گا. یہ بنیادی فرق ہے ڈیموکریسی میں اور اسلام میں. اگر ڈیموکریسی شریعت کی حدود کے تابع ہو، آپ یہ طے کر لیں کہ شریعت کی حدود بالادست ہیں، شریعت ریاست کا بالادست قانون ہے، سپریم لا ہے، اور پارلیمنٹ کوئی قانون ایسا نہیں بنائے گی جو شریعت کے احکام کے خلاف ہو، اور اس کو چیک کرنے کا کوئی میکانزم ہو جو یہ چیک کرے انڈیپینڈنٹ آف دی پارلیمنٹ کہ کوئی قانون شریعت سے متعارض نہیں ہے، تو پھر ڈیموکریسی کی گنجائش ہے. حکم تکلیفی سے قرآن و سنت سے ثابت ہو سکتا ہے، تو پھر اجماع کی پیروی کو کیوں فرض درجے میں لایا جاتا ہے؟ اجماع کو اس لیے فرض درجے میں لایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو مسلمانوں کے اجتماعی راستے سے ہٹ کر راستے کی پیروی کرے گا، ہم اسے اسی راستے پر چلائیں گے اور اس کو جہنم میں جلائیں گے. قرآن پاک کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا اگر کوئی مسلمانوں کے متفقہ فیصلے کے خلاف جائے گا. مسلمانوں کا متفق فیصلہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، اس لیے اجماع کی پیروی لازمی ہے. کیا تمام فقہا نے جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور شیعہ امام نے اپنے اپنے اصول بنائے پھر ان پر اجتہاد کیا، کیا آج کے دور میں بھی کسی معاملے پر اجتہاد کیا جا سکتا ہے؟ نہ صرف کیا جا سکتا ہے بلکہ کیا جا رہا ہے اور کیا جانا چاہیے. جو بھی نئے معاملات پیش آ رہے ہیں ان پر اجتہاد ہوتا رہتا ہے. ہر دور کے اہل علم ان پر اجتہاد کرتے رہتے ہیں. آج اسلامک بینکنگ پہ کام ہو رہا ہے، اسلامک انشورنس پہ کام ہو رہا ہے، تکافل کا ادارہ بن رہا ہے. یہ سارے تکافل کے ادارے تو پہلے موجود نہیں تھے، بینکنگ کا ادارہ پہلے موجود نہیں تھا. آج کے فقہا اس پر اجتہاد سے کام لے رہے ہیں اور اس کے احکام آج مرتب کر رہے ہیں. اس لیے اجتہاد پہلے بھی ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا. جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے اور شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے،
اس کے مسائل سامنے آتے جائیں گے اور ان کا حل اجتہاد کی روشنی میں تلاش کیا جاتا رہے گا۔ لیکچر میں نصوص کی بات کو اس طرح سمجھ میں آئی تھی کہ نصوص احادیث 4000، نصوص قرآن 400، کل 4400 کیا اسی طرح ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ کل احادیث کی تعداد کم و بیش 50,000 یا 40,000 کے درمیان ہے، اور کل قرآن مجید کی آیات 6,666 کے قریب ہیں۔ ان میں ان احادیث اور آیات قرآن میں سے وہ احادیث اور آیات جن کا تعلق براہ راست فقہی احکام سے ہے، یعنی براہ راست عملی معاملات سے ہے، جیسے نکاح کا معاملہ ہے، وضو کا معاملہ ہے، نماز کا ہے، خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، یہ جو انداز کی آیات ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ مثلا قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، سورہ فاتحہ میں کوئی عملی ہدایت نہیں ہے، دعا ایک سکھائی ہے۔ پھر سورہ بقرہ سے لے کر اس میں یقیمون الصلاۃ کا ہے جس کا عملی تعلق ہے، ایتاء زکوٰۃ کا حکم ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو کوئی عملی ہدایت نہیں ہے، اگرچہ رہنمائی ملتی ہے، ہمارا ایک رویہ اور طرز عمل بنتا ہے، لیکن کوئی عملی فقہی نوعیت کی ہدایت اس میں کم ہے۔ وہ آگے چل کر پہلے پارے کے وسط میں شروع ہوتی ہے جہاں جہاد کے احکام ہیں، جو ایک عملی چیز ہے۔ اس لیے جو عملی آیات و احادیث ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور وہ ایک اندازے کے مطابق یہ ایک اندازہ ہے کہ ان کی تعداد 4,400 کے لگ بھگ ہے۔ یہ 4,400 آیات و احادیث جو عملی مسائل سے متعلق ہیں، یہ لامتناہی عملی معاملات پر منطبق ہوتی ہیں۔ مسائل تو لامتناہی ہیں، میری زندگی میں لاکھوں ہیں تو سارے انسانوں کی زندگی میں کتنے ہوں گے؟ ان لاکھوں حالات پر شریعت کے یہ 4,400 نصوص یا تھوڑے بہت کم زیادہ یہ منطبق ہوتے ہیں۔ اس انطباق کے لیے، اس عمل درآمد کے لیے گہرے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان گہرے طور پہ غور نہیں کرے گا وہ منطبق نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس حصے کو شریعت کے فقہ کہتے ہیں، تاکہ غور و خوض کی یہ بات انسان کو یاد رہے۔ کسی جگہ پر اسلامی شریعت کو اپلائی کرنے کے لیے پہلے اسلامی اخلاق کی تربیت کرنا ہوگی یا ڈائریکٹ اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ یہ دونوں کام ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ کہنا کہ پہلے اخلاق کی تربیت ہو پھر شریعت ہو، یہ شریعت کو ملتوی کرنے کے مترادف ہے، جس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جب تک لوگوں کا اخلاق نہ بدلے ہم شریعت کو اپلائی نہیں کریں گے۔ کس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے؟ یا یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اخلاق کی تربیت نہ کریں۔ اخلاق کی تربیت اور شریعت پر عمل درآمد دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے سے مدد ملے گی، دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے۔ اگر کسی معاملے میں ایک سے زیادہ آراء ہوں علماء کی اور بظاہر وہ قرآن سنت سے ٹکراتی بھی نہ ہوں، تو کیا ہمیں پوری آزادی ہے کہ ہم جس رائے کو مرضی لے لیں؟ لیکن ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں امام کا علم اور تقوی زیادہ تھا؟ اگر سب کو مانے اور سب کی رائے کے مطابق عمل کریں تو کیا نفس کی خواہش نہ ہوگی کہ جس وقت جس کا حکم آسان لگا وہ مان لیا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، اپنے نفس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے اور اپنی پسند ناپسند پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول نے جو حکم دیا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ جہاں اللہ اور رسول کے احکام کو سمجھنے میں کسی غیر معمولی گہرائی اور فہم کی ضرورت ہے، تو اگر ہمیں کسی کے علم اور فہم پر اعتماد ہے تو اس کے علم اور فہم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی رائے پر عمل کرنے کے بجائے کسی صاحب علم پر جس کے علم اور تقوی پر آپ کو اعتماد ہو اس پہ عمل کریں۔ یہ بات کہ جہاں ضروری ہو کسی دوسرے امام کے فقہ پر عمل کیا جائے، یہ شروع سے ہو رہی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس پر عمل درآمد پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ شریعت نے نہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کا حکم دیا ہے، نہ امام شافعی کی، نہ امام احمد کی۔ شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت تمام ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت تمام ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، شریعت نازل ہو گئی۔ اس لیے حضور کے بعد آنے والے کسی بھی آدمی کا کوئی قول فی نفسی واجب التعمیل نہیں ہے، وہ کوئی ہو، حتیٰ کہ کسی صحابی کی رائے بھی واجب التعمیل ایسا سچ نہیں ہے۔ لیکن شریعت کے ماہرین اور علماء، شریعت میں تخصص رکھنے والے، شریعت کو سمجھنے والے، حضور کے زمانے میں بھی اس کا مفہوم بیان کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور کے حکم سے لوگوں کو مسائل کے جوابات دیے۔ حضور کے زمانے میں بھی بعض صحابہ کا شمار اہل علم میں تھا، بعض صحابہ کا شمار عام صحابہ میں تھا۔ عام صحابہ اہل علم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، اس لیے جس کو قرآن و سنت کے سمجھنے میں مشکل ہو وہ اہل علم سے جا کے پوچھے گا۔ اس پوچھنے کے حکم کی وجہ سے بہت ساری رولنگز جمع ہو گئیں، تو جن فقہا کی رولنگ زیادہ بہتر انداز میں مرتب ہو گئیں ان کی رولنگ کو زیادہ لوگ پیروی کرنے لگے، جن کی رولنگز مرتب نہیں ہوئی ان کی رولنگز کی پیروی نہیں شروع ہوئی۔ اس لیے یہ محض ایک سہولت ہے، ایک کنفیوژن یا ایک کیوس سے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ اگر کوئی صاحب علم ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے،
اور آپ دلائل سے یہ جان سکتی ہیں کہ کس امام کا قول قوی ہے یا زیادہ بہتر ہے، آپ کو اختیار کرنے کی اجازت ہے. لیکن ایک ایسے آدمی کو جس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو، اگر یہ راستہ اختیار کرنے کی اجازت دی جائے تو اس سے بعض ایسی قباحتیں پیدا ہوں گی جس سے بچنا بڑا دشوار ہے. اس کی ایک مثال فقہ کی سب کتابیں ملتی ہے، میں آپ کو دیتا ہوں. اکثر لوگوں نے یہ مثال بیان کی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں تعلقات حیا کی بنیاد پر استوار ہوں، خاص طور پہ دو جنسوں کے درمیان جو میل جول ہے وہ شریعت کے آداب اور حدود کے مطابق ہو، حیا کے احکام کی پیروی کی جائے. جب دو فرد رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں تو یہ اللہ کے احکام اور شریعت کے مطابق ہو، انسانوں کے علم میں ہو، پورے لوگوں میں اس کا اعلان کیا گیا ہو کہ فلاں دو افراد آج سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں. یہ شریعت کے احکام ہیں. اب ان شریعت کے احکام میں قرآن پاک میں بعض نصوص آئی ہیں، احادیث میں بعض نصوص آئی ہیں. ان کو سمجھ کر فقہاء اسلام نے کچھ تفصیلی ضوابط مرتب فرمائے. امام مالک نے یہ ضابطہ مقرر فرمایا اپنی فہم کے لحاظ سے کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو اس کے لیے کسی فارمل گواہ بنانے کی ضرورت نہیں کہ زید اور عمر گواہ ہو، بلکہ اگر نکاح اس طرح ہو کہ معاشرے میں عام لوگوں کو معلوم ہو جائے، محلے میں سب کو پتہ چل جائے کہ فلاں فلاں کی شادی ہو رہی ہے، یہ کافی ہے، چاہے اسپیسیفک دو آدمی بطور گواہ کے وہاں موجود نہ ہو. یہ امام مالک کا نقطہ نظر ہے. مثلا بڑی دعوت ہو رہی ہے محلے میں، لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی فلاں صاحب کی شادی ہو رہی ہے. لوگوں کو معلوم ہو جائے بس یہ کافی ہے. آپ نے کھانے میں بلایا 500 آدمیوں کو، دعوت کر دی کہ میں بیٹے کی شادی کر دی، بہن کی شادی کر دی، بس کافی ہے. امام مالک اس کو کافی سمجھتے ہیں. دو متعین گواہ ضروری نہیں. امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ منیمم 2 متعین گواہ ناگزیر ہیں جو عقد نکاح میں موجود ہوں، جو ایجاب اور قبول کو ہوتے دیکھیں. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اس سے کم پہ نکاح نہیں ہوگا. یہ امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایکچوئل عقد میں تو 2 گواہ کی موجودگی ضروری نہیں ہے، لیکن جب یہ لڑکی رخصت ہو کے شوہر کے یہاں جائے اس وقت کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے. کم از کم اس وقت 2 گواہ ضروری ہے. اب یہ 3 مختلف نقطہ نظر ہیں. اب اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ 2 فرد، ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں رہنے لگے اور یہ کہے کہ امام مالک کے نزدیک 2 گواہ ضروری نہیں تھے اور لوگوں کو بتانا بھی ضروری نہیں تھا، ان کے نزدیک صرف چراغاں اور دعوت کافی تھی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک چراغاں اور دعوت بھی ضروری نہیں تھی، لہٰذا ہم نے چراغاں اور دعوت بھی نہیں کی. امام مالک کے نزدیک 2 گواہ ضروری تھے، وہ بھی نہیں کیے. عقد نکاح کے وقت امام شافعی کے نزدیک ضروری نہیں تھے، وہ بھی نہیں کیے. رخصتی کے وقت امام ابو حنیفہ کے نزدیک ضروری نہیں تھے، وہ بھی نہیں کیے. تو یہ تو بدماشی ہے، یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ تو پرلے درجے کی بد اخلاقی اور بے حیائی ہے. اس طرح کے نتائج، یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ اگر کسی شخص کو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی اجازت دے دی جائے تو اس کے اس طرح کے نتائج نکل سکتے ہیں. اس لیے 2 شرطیں ہیں. آپ جس فقی کے نقطہ نظر سے اتفاق کریں، دلائل سے اس کو قبول کریں، 2 شرطوں کے ساتھ. ایک تو شرط یہ ہے کہ واقعی اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس رکھتے ہوئے ارادہ یہ ہو کہ اللہ کے حکم پر چلنا ہے اور اللہ کی شریعت کو سمجھنا ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ارادہ ہے کہ نہیں ہے. دوسرے کہ اتنا علم ہو کہ یہ معلوم ہو سکے کہ شریعت کا اصل مقصد کیا ہے، شریعت کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں، اور ان کو کس انداز سے سمجھ کر اس فقی نے یہ رائے قائم کی ہے، اس رائے سے یہ فقی شریعت کے کس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ چیز اگر قابل فہم ہے تو قابل قبول ہے. آخری سوال ہے، کین یو پلیز سجیسٹ اینی بک ان انگلش which deals with the topics under which you are discussing. ایک بڑی اچھی کتاب ہے، میرے انتہائی فاضل دوست تھے، بہت عالم فاضل انسان تھے، ڈاکٹر عبد الرحمان ڈوئی. ڈاکٹر عبد الرحمان ڈوئی گجرات انڈیا کے رہنے والے تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، دی شریعہ، اس کا یہی نام ہے، دی شریعہ. اس میں انہوں نے یہ سارے مسائل بڑی حد تک بیان کیے ہیں. اگرچہ بعض چیزیں میری گفتگو میں ایسی ہیں جو اس کتاب میں نہیں ہیں، اس کتاب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میری گفتگو میں نہیں آئیں گی، لیکن بائی اینڈ لارج اس کتاب میں بہت حد تک وہ چیزیں کور ہو جائیں گی. وہ انگریزی میں ہے، عام ملتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.